خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کی یاد دل میں حب حضرت لے کے آیا ہوں. خدا کی یاد دل میں حب حضرت لے کے آیا ہوں اور شہ لولاک کی توقیر و عظمت لے کے آیا ہوں. خدا کی یاد دل میں حب حضرت لے کے آیا ہوں. شہ لولاک کی توقیر و عظمت لے کے آیا ہوں. میں اصحاب نبی کی دل میں وقت لے کے آیا ہوں. میں آل پاک کی الفت محبت لے کے آیا ہوں. شہید کربلا کی اولیاء کی اور بزرگوں کی محبت میرے دل میں ہے عقیدت لے کے آیا ہوں. مسلمان کو معاذ اللہ مسلمانی نہیں آتی. مسلمان کو معاذ اللہ مسلمانی نہیں آتی. مسلمان کے لیے میں در سے عبرت لے کے آیا ہوں. میرا مقصد مسلمان کو مسلمانی سکھانا ہے. پیام حضرت فخر رسالت لے کے آیا ہوں. سنانے تم کو پیغام رسالت لے کے آیا ہوں. قرآن پاک کی سچی تلاوت لے کے آیا ہوں. حدیثوں کی میں تبلیغ و اشاعت لے کے آیا ہوں. سناؤں گا تمہیں ہاں سناؤں گا. سنانے تم کو پیغام رسالت لے کے آیا ہوں. نہیں بھاتے مجھے شال و دشالے بادشاہوں کے. نہیں بھاتے مجھے شال و دشالے بادشاہوں کے. کیوں؟ میں دل میں کملی والے کی محبت لے کے آیا ہوں. نہیں بھاتے مجھے شال و دشالے بادشاہوں کے. میں دل میں کملی والے کی محبت لے کے آیا ہوں. شفیع المذنبین فرمائیں گے آ کر قیامت میں. شفیع المذنبین فرمائیں گے آ کر قیامت میں. گنہگاروں نہ گھبراؤ شفاعت لے کے آیا ہوں. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. شفیع المذنبین فرمائیں گے آ کر قیامت میں. گنہگاروں نہ گھبراؤ شفاعت لے کے آیا ہوں. مزار پاک پر جا کر ادب سے عرض کر دوں گا. مزار پاک پر جا کر ادب سے عرض کر دوں گا. کرم شاہ میں امت کی شکایت
لے کے آیا ہوں کرم شاہ میں امت کی شکایت لے کے آیا ہوں. خدا پوچھے گا محشر میں تو کیا لایا ہے دنیا سے. خدا پوچھے گا محشر میں تو کیا لایا ہے دنیا سے. تو کہہ دوں گا محمد کی محبت لے کے آیا ہوں. تو کہہ دوں گا محمد کی محبت لے کے آیا ہوں. سنانے تم کو پیغام رسالت لے کے آیا ہوں. عقیدہ اہل سنت والجماعت لے کے آیا ہوں. درود شریف پڑھیے. صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اظہار کا مہینہ ہے. اس مہینے میں بندے اپنے پروردگار عالم خداوند قدوس محبوب ازلی کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کرتے ہیں. محبت کیا محبت؟ محبت کا اظہار کرتے ہیں. نماز اس میں حق تعالیٰ کی عظمت کا مظاہرہ ہوتا ہے. نماز میں بندے خداوند قدوس کی عظمت خدائی اور اس کی کبریائی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور روزے میں خداوند قدوس کی محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے. نماز سر سے پیر تک نیاز ہی نیاز. بندہ ہاتھ جوڑ کر اپنے پروردگار کے سامنے نیچی نظریں کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میری نظر میں یہ تاؤ نہیں ہے کہ تیرے سامنے میں سر اونچا کر سکوں. نماز تو وہی نماز ہے نہیں کہ ہماری نظر جھک گئی پھر نہ ادھر نہ ادھر. شرمندگی کے ساتھ، پسیدگی کے ساتھ، عبرت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مجسم کھڑا ہو گیا مجرم بن. نہ حرکت کرے نہ ہلے. اور اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، اس کی محبوبیت کے گن گاتا ہے. نماز مراقبہ ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال اور کمال کا ایک مراقبہ کرنا ہے. جیسے کسی شخص کو کسی سے محبت ہو گئی ہو تو وہ آنکھیں بند کر کے ہمیشہ محبوب کا تصور کرتا ہے. اس کی شکل ایسی ہے، اس کی صورت ایسی ہے، اس کی خد و خال ایسے ہے، اس کا کپڑا ایسا ہے، اس کا یہ، اور اسی سے محبت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، دل کے ریشوں میں اتر جاتی ہے. تو بندہ نماز کے اندر وہ محبوب حقیقی کہ ساری محبتیں اس کی محبت پر قربان ہو جائیں، ساری عظمتیں اس کی دہلیز پر قربان ہو جائیں. اس کے کمالات کے سامنے جتنے بھی دنیا کے کمالات ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، سب ہیج. کمال تو اللہ کا کمال ہے، جمال تو اللہ کا جمال ہے. دنیا کا جمال کیا ہے؟ یہ تو ایک پانی کا پرپوٹا ہے. جتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اتنا جلدی سڑتا ہے. قبر میں جلدی اتنے کیڑے کھاتے ہیں. اور جتنا جاڑا بھرکم بدصورت ہوتا ہے اتنا کو سلامت رہتا ہے. جتنا نرم و نازک کھاؤ گے اتنی جلدی بدبو آنے لگے گی. جتنا جاڑا موٹا کھاؤ گے اتنا ذرا سلامتی رہے. یہ تو انسان ہے، پانی کا پھچکا ہے. اس پر حسن کیا اور جمال کیا؟ اصل حسن و جمال تو خداوند قدوس کی ذات میں. جمال تو وہ جمال جو تمام جمالوں کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ نور السماوات والارض. آسمان میں جو کچھ چمک ہے، جو کچھ نور ہے، وہ سب اللہ کا نور ہے. چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ حقیقی نور تو خداوند قدوس کا نور ہے جس کو نور دے دے. ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. اللہ جس کو نور دے دے اس کو کیا نور ملے گا؟ ہر چیز میں اس کا نور نظر آتا ہے. چمک اس کی بجلی میں، تارے میں ہے، یہ چاندی میں، سونے میں، پارے میں. یہ سب کیا اللہ کے نور کی ایک چمک. چمک اس کی بجلی میں، تارے میں ہے، یہ چاندی میں، سونے میں، پارے میں ہے. اسی کے بیاباں، اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے، اسی کے ہیں پھول. مگر اقبال کہتے ہیں زمانے کے انداز بدلے گئے. سب بھول گئے اصلی کو، نقل پر آ گئے. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے. اور پرانا ساز اور پرانا راگ بھی گیا. تو نئی قوالیاں، نئی پارٹیاں. دنیا نے عجیب نقل کے اندر بھی تماشا کر لیا.
حقیقت جمال اللہ کا بندہ اس کا مراقبہ کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سارے کمالات، سارا جمال، سارا حسن، ساری خوبیاں، ساری فرشتگیاں تو صرف ایک خداوند قدوس کے لیے ہے جس نے ایسے ایسے حسین جس کے ہاتھ جس کی انگلیوں نے بنا ڈالا. وہ خود کتنا حسین ہوگا جس کے گردن کمیشن سے گڑیاں بن گئی. یہ خوبصورت مظاہر جس نے پیدا کر دیا، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، مٹی کے اندر روپ رنگ دینے والا ہے، پھول کے اندر رنگ بھرنے والا ہے اور حسن و جمال پیدا کرنے، چڑیاؤں کے اندر خوبصورت بنانے والا ہے. وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ، یہ دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنے بھی کمال ہیں، جتنے بھی جمال، جتنے بھی حسن ہیں، سارے کے سارے صرف تیرے ہی، تو ہی اس کا مستحق ہے، تیرے لائق. سب تیری طرف پلٹتے ہیں، وہ تیرا مظاہرہ ہے اور تیری قدرت کے کرشمے، کیونکہ تو رب العالمین. مالک یوم الدین، تیری طاقت کتنی بڑی. روز محشر کا اور یوم الجزا کا تو مالک اور مختار ہوگا، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تیرا وہ عظمت اور جلال ہوگا کہ بڑے بڑے انبیاء کرام جہاں لرزیں گے اور کانپیں گے. اس لیے کہ یوم الدین کا مالک بڑے بڑے لاڈلے انبیاء، کریم اللہ اور خلیل اللہ، ذبیح اللہ اور وصفی اللہ، سب کے سب لرزتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے. کسی کی مجال نہ ہوگی جو وہاں سر اٹھا سکے. وخشعت الاصوات للرحمن یومئذ للرحمن. آوازیں پست ہو جائیں گی، آنکھیں چڑھ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے. وبلغت القلوب الحناجر. کلیجے دھڑک دھڑک کر گلے میں آ جائیں گے، منہ میں آ جائیں گے. واخشرعت الجلود. کھالے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یومئذ تشخص الابصار. آنکھیں چڑھ جائیں گی، ٹکٹکی بن جائیں گی، پلک نہیں مار سکیں گے ہیبت کی مارے. وہ محشر کیا پوچھنا ہے، سارا عالم پریشانی میں ہوگا. محشر والوں کا ایک وقت جائے گا کہ چلو بھائی یہ پریشانی نہیں اٹھائی جاتی، یہ گرمی، اللہ اکبر، روز محشر کی جان گداز ہوا، جان پگھل رہی ہے، جسم تو پگھل، اب جان پگھل رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ محشر میں اس قدر گرمی اور تپش ہوگی کہ ہر ایک شخص اپنے اپنے پسینے کے اندر لبالب ہو جائے گا. حضور نے فرمایا کل لجام، جیسے کوئی ندی میں دریا میں اتر کے یہاں تک اندر کھڑا ہو جائے، فرمایا یوں پسینہ یہاں تک آ جائے اور کسی کو کانوں کی لو تک آ جائے گا، خالی اتنا ہی باقی رہے اپنا پسینہ. اس قدر گرمی ہوگی، مخلوق پریشان ہوگی اور کہے گی چلو بھائی اللہ میاں تو بہت قہر و غضب میں ہے. لمن الملک اليوم. بولو، دنیا میں سب بہت ڈینگے مارتے تھے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت، آج کس کا چلتا ہے، کس کی حکومت ہے، کس کا قبضہ ہے. کسی ہٹلر کے باپ کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ سر اونچا کر سکے. بار بار قدرت کہے گی بتاؤ، بہت بڑائیاں کرتے تھے، میں بڑا تو بڑا، اس کو مارا اس کو جلایا، میری حکومت تیری حکومت، حکومتوں کے لیے لڑتے تھے. بولو کس کے لیے حکومت ہے. لمن الملک. آج کس کی حکومت ہے؟ کسی کی ماں نے دودھ پلایا کہ جا جواب دے. قدرت خود جواب دے گی. للہ الواحد القہار. آج اللہ کی حکومت ہے جو واحد ہے اور آج اپنے مخالفین پر اور منکرین پر قہر و جبر برسانے والا ہے. وہ عجیب اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے کہ کسی کی ہمت نہیں پڑے گی. تو مخلوق جائے گی چلو بھائی کس کے پاس جاوے، کس کو سفارشی بناوے. کیونکہ ایسے موقع پر کسی سے محبت ہو، کسی سے لگاؤ ہو، اس کو بیچ میں ڈالتے ہیں تو سب کہیں گے چلو بابا آدم کے پاس، سب کی بابا ہے، سب کی بابا ہے، نبیوں کی بھی بابا ہے، ان کے پاس جا رہے ہیں کہ تمہاری اولاد پھنسی ہے مصیبت میں، چلو چھوڑاؤ. تم تو اللہ کے بڑے پیارے نبی، سب سے پہلے نبی، اور اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، آسمان پر بنایا اور تمہارے اندر اپنے روح ہوگی اور تم کو جنت میں بسایا. جائیں گے ان کی تعریفیں کریں گے، آپ کا کیا پوچھنا ہے، ماشاء اللہ آپ کو تو اللہ نے یہ دیا اور وہ دیا اور ساری دنیا آپ سے بنائی، اور آپ کے سامنے تو فرشتوں کو جھکا دیا. وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. پھر تمہارا عظمت، تمہارا رتبہ کیا پوچھنا. آسمان کے فرشتے جس کے سامنے سلامیاں بھرنے لگے، سجود ملائکہ کرا دیا. چلیے چلیے اللہ میاں کے سامنے کوئی سفارش کیجیے، یہ آپ کی اولاد جل چلی، مر چلی، ڈوب چلی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے گھبراتے ہوئے لست لذالک. یہ میری ہمت نہیں کہ میں آج رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سامنے جا سکوں، میری مجال نہیں بھائی، میرا کام نہیں ہے. نفسی مجھے تو خود اپنی فکر پڑی ہے کہ مجھے ہی پوچھ لیا کہ کیوں گندوں کو منع کیا تو کیوں کھا لیا، تو کیا جواب دوں. ولا تاكلا من هذه الشجره فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجره. یہ درخت کے قریب بھی مت جانا، میں نے تو وہی کھا لیا ہے. اور اس پر اللہ کہتا ہے وہ آج جو پھر پوچھ ہو گئی تو اگرچہ سب رفع دفع ہو گئے لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ چیز ہے میں کیا منہ لے کے جاؤں. میں تو ایک دفعہ اللہ میاں کے حکم کو توڑ چکا ہوں.
مخلوق کہے گی پھر کہاں جائے؟ فرمایا ڈھونڈ لو اور کسی کو جھاڑ جاؤ، خلیل اللہ کے پاس جاؤ، اور اللہ کے دوست، آج تو دوست کے کام آتا ہے. اللہ میاں سے جنہوں نے دوستانہ گاٹا تھا، جائیں گے خلیل اللہ کے پاس، ان کے اوصاف بیان کریں گے کہ آپ کو اللہ کے خلیل ہے، اور آپ کو تو اللہ نے یہ نوازشیں کی اور وہ نوازشیں کی، اور یوں آپ کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آپ کو تو یہ مڈل دیا اللہ میاں. چلیے ہم کو فرمائیے نا لست لذالک، بھائی میری مجال نہیں، میری تاب نہیں کہ آج اس جلال ربانی کے سامنے میں کھڑا ہو سکوں اور زبان کھول سکوں. جاؤ تلاش کر لو. نفسی نفسی، مجھے خود اپنی فکر پڑی. اسی طرح سے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کریم اللہ، آپ سے تو طور پر اللہ میاں نے باتیں کر لی، آپ کو تو بہت بڑا درجہ دیا. وہ بھی کہیں گے لست لذالک. ہوتے ہوتے اخیر میں نمبر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہو، جاؤ حبیب اللہ کے پاس، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ، ان کی خدمت میں جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں تو یہی تھا، سیدھے رسول اللہ کے سید المرسلین خاتم النبیین، مگر اللہ نے اس وقت وہ محشر والوں کے مخلوق کے دل میں یہی ڈالے گا، ادھر سے سوچیں گے تاکہ حضور کی عظمت معلوم ہو جائے. 2 4 5 اچھے ہوشیار ڈاکٹروں میں جا جوا کر آیا، سب کچھ کیا، کچھ نہیں بڑا. اب دوسرے کے پاس جاؤ گے تو اس کی معلوم کتنی بڑا کتنا ماہر ہے، دیکھو اتنے سب ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہوا اور اس نے ایک انجیکشن میں صاف کر دیا، تو پھر عظمت ظاہر ہو گیا. پہلے بڑے ڈاکٹر کے پاس چل دے دیا تو دوسرے بھی کر دیتا. اس کی برتری کیسے پتا چلے گی؟ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس پہلے سے چلے گئے، اس نے اچھی دوا دے دی، بیماری اچھی ہو گئی، تو کیسے پتا چلا کہ یہ سب سے ہوشیار ہے اور دوسرے اناڑی؟ ایک حکمت ہے جس کی بنا پر سب طرف سے مایوس ہوتے ہوتے اب آئیں گے در محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کہیں گے یا رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین محبوب رب العالمین رحمت للعالمین. یہ مخلوق پریشان ہے اور پسینوں میں غرق ہو رہی، اب برداشت نہیں ہوتا، اللہ کے لیے آپ کو چھڑائیے اور اس محشر کی گرمی سے نجات دلائیے. آپ فرمائیں گے ہاں انا لذالک، میرا تو کام ہے، انا لذالک. سب کہیں گے انا لست لذالک، آپ کہیں گے انا لذالک، میں نہیں تو اور کون تمہارے کام آئے گا، مجھے سب کا غم ہے. امتی امتی امتی، آپ نفسی نفسی نہیں کہیں گے، اپنی بھی پڑھی. آپ تشریف لے جائیں گے. حضور نے فرمایا، خود حضور نے بیان فرمایا حدیث میں کہ مجال تو حقیقت میں کسی کی نہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ پورے جلال کے ساتھ میدان محشر میں جلوہ افروز ہوں گے، سب کے پر جلوے، فرشتے بھی دھوج رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. جبریل امین کی بھی مجال ہے کہ سامنے سامنے آ سکے. ایک مثال دوں، گھر کا باپ جب گھر میں غصے ہو گیا ماں پر، کسی بھائی پر، بڑے پر، تمہارا رہا، اس کو مارا، اس کو دھاڑا، تو چھوٹا سا بچہ تو بہت پیارا ہے، باپ کے ساتھ گیل کرتا ہے، داڑھی پکڑتا ہے، کبھی یہاں بوچھی پکڑتا ہے، کبھی یہاں تھپڑ مارتا ہے، مگر ایسے وقت میں گود میں بھی ہوگا نا، چپکے سے اٹھ کر چلتے ہی پڑ گا کہ بھائی ابھی تاپ نہیں جھیلا رہے. بھائی پہ غصے ہو رہے ہیں، ماں پر غصے ہو رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، وہ بیچارہ چپ چاپ وہ ہی نہیں کرے. جو شور کرنے والا اور جو ہر طریقے سے لاڑ کرنے والا، کندھے پہ چڑھ جانے والا، مگر ابھی اس کی ہمت نہیں ہوگی کو بولے، چیخ کھا جائے گا، آوازیں نکلیں گی اسے، تو وہاں تو یہ عالم ہوگا، مجال کسی کی نہیں. حضور پاک طرف فرماتے ہیں کہ واقعی میں کام تو بڑا ہے، مگر میں ہمت نہ کروں تو کون کرے، میں بھی ہمت آ جاؤں. حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا مگر کچھ نہیں بولوں گا. دیکھیے پھر حکمت، غصے میں جب کوئی بڑا ہو اور جب بھائی یہ کیا بات ہے، کیا لگا ہے، چلو چل، کون ہوتا ہے. یہ حکمت بھی ہے. گھر میں کوئی میاں بیوی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اب تم جلدی جلدی گھس جاؤ، تم اچھے ہو، دوست ہو، تم کو مانتا ہے، تم سے تعلق ہے، مگر بہت گرم ہے، اور ایسے موقع جا کر اے بھائی یہ کیا کر رہا ہے، فلانا کرو گے تو تم کو بھی دھڑکا دے. غصے میں انسان ایسے وقت میں کیا حکمت کا تقاضا کیا ہے، تم چپ چاپ چلے جاؤ، جا کے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. تمہاری عزت ہے، تمہاری محبت ہے، تمہارا احترام ہے، تم امام صاحب ہو، مولانا ہے، جاتے کے ساتھ کہو گے تو اس وقت میں ہاں ابھی تمہارے امام کام نہیں بول لیں، تم نہیں جانو، چلو کیا رہا، غصہ ہے نا، چپ چاپ بیٹھ جاؤ. اب وہ دھیرے دھیرے خود بڑے آدمی بیٹھے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہیں، میرے حضرت بیٹھے ہیں، میرے مولانا بیٹھے ہیں، میں کیا کروں، خود بخود دل میں آئیے اس طرح تو غصہ، مولانا آپ کیسے آئے، ارے یہ کیا لگا ہے اللہ. اب وہ بات چلے گی، اب تمہاری بات سنے گا. ہر چیز حکمت سے ہوتی ہے. فرماتے میں کچھ نہیں بولوں گا، جب بڑے بڑے انبیاء نہیں بول سکے میں کیا بولوں، میں جا کر بس سیدھا جا کر اللہ میاں کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، بولوں گا کہ کچھ نہیں، سیدھا جا کر سجدے میں. فاحمدہ بمحامدہ یعلمنیہ ربی یومئذ، ایسی حمد اللہ کی بیان کروں گا جو اللہ اسی وقت میں مجھے سکھلائیں گے. ابھی مجھے نہیں آتی وہ حمد، نہ آسمانوں میں کسی نے وہ حمد کی آج تک. لاکھوں کا فرشتے ہیں رات دن اللہ کی حمد کرتے ہیں، ہزاروں انبیاء کرام کیسی کیسی حمد کر گئے، ہزاروں علماء نے کیسی کیسی الحمدللہ لکھی ہے کتابوں کے شروع میں، اور دنیا رات دن حمد کرتی رہتی ہے، مگر ساتوں آسمان میں کسی فرشتے نے وہ حمد نہیں کی ہوگی.
اور نہ قرآن میں وہ حمد آئی ہوگی، نہ زبور میں تھا، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ انبیاء نے کی ہوگی. وہ ایسی ایک انوکھی حمد اس وقت اللہ بھی مجھے سکھلائے گا اور وہ حمد میں بیان کروں گا، اور وہ حمد اس کے غصے کو اور جلال کو اتارنے والی ہے جو آج میں بھی نہیں جانتا اور نہ فرشتوں کے خواب و خیال میں. ایسی انوکھی حمد بیان کروں گا اللہ کی جس سے بس سجدے میں پڑا رہوں گا جب تک میرے رب کو منظور ہوگا. اب تعالیٰ پورے جلال میں ہے، ساری کائنات بھوج رہی ہے. آہستہ آہستہ جب رحمت للعالمین سجدے میں ہوتے ہوئے دیر ہو جائے گی اللہ کی حمد کرتے کرتے، تو اللہ کے دریائے رحمت میں پھر جوش آئے. پھر اب تعالیٰ فرماتے خود بخود پوچھیں گے اب بولو. جس نے کہا جا کے بیٹھ جاؤ چپ چاپ، پھر کہ مولانا کیا بات ہے، پھر کہو دو بات، پہلے سے جا کر کہو گے تو نہیں چلے. اللہ تعالیٰ آپ خود فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد ارفع راسک، اے پیارے محمد یہ کیا لگایا ہے، سر تو اٹھائیے، بہت دیر ہو گئی، گردن دکھ گئی ہوگی، پاسے دکھ گئے ہوں گے. یا محمد ارفع راسک، سر اٹھائیے. وشفا تو شفا، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت سنوں گا، کسی کی نہیں سننے والا. قل تسمع، آپ بولیے آپ کی بات سنی جائے گی. یہ دیکھ بدلا خود بخود ادھر آفر ہو رہا ہے کہ بولیے کیا کہنا ہے، کیا مانگتے ہیں. تو پھر آپ کہو گے یا اللہ امت، یا اللہ مخلوق پریشان ہے، اے اللہ ان کو اس تفیش سے نجات دلا. اب تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ فرشتوں، محشر کا عذاب اٹھا دو، حساب کتاب چالو ہو جائے گا، میزان چالو ہوگی. تو وہ میدان محشر جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر رسول پر مدینہ طیبہ میں اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے فرمایا کہ ممبری علی حوضی، یہ میرا ممبر جس جگہ پر ہے، جس زمین پر، یہی میرا حوض کوثر بن جائے. یہ ہے مدینہ طیبہ کی مسجد کی فضیلت. ممبر جہاں آپ کا تھا وہی جگہ کوثر ہے، حوض کوثر. ممبری میرا ممبر حوض کوثر ہی پر لگایا ہوا ہے. یہ ابھی یہ عالم ہے اس لیے وہ نظروں نہیں آتا، زمین معلوم ہوتی ہے، اور پھر جب وہ عالم آئے گا تو یہی حوض کوثر بن جائے. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ میری محراب اور ممبر سے لے کر میرے روم تک یہ جہاں درمیان کی ساری زمین جنت کا ایک باغیچہ ہے. اس کی مختلف علماء نے مطالب بیان کیے ہیں، مگر زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہی سرزمین جنت کا باغیچہ بن جائے گی. یہ زمین فنا نہیں ہوگی، ساری زمینیں فنا ہو جائے گی. اتنے ٹکڑے کو لے جا کر جنت کے اندر فٹ کر دیں گے. جیسے طائف شریف کو شام سے لا کر فرشتوں نے فٹ کر دیا. طائف جو ہے وہ یہاں کی زمین نہیں، وہاں باغ باغیچے مکے میں دیکھیے پتھریلی زمین، پتھرستان، جہاں دیکھو وہ پتھر ہی پتھر اور گرمی ہی گرمی، کوئی نہ پھل نہ پھول نہ کھیتی نہ باڑی. پھر یہ مکے سے اتنے قریب میں کہاں سے آ گیا، یہ گلے گلزار. الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، اور الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. تو اللہ کے رسول نے دعا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ طائف، جتنا طائف کا شہر ہے، جتنی سٹی ہے، یہ پوری زمین ملک شام کی زمین ہے. وہ ہے گلزار التی بارکنا فیہا. ملک شام گلے گلزار ہے، باغ اور باغیچے اور فروٹ اور میوے، بڑی برکت والی زمین. آج بھی ہے، پہلے بھی تھی. اتنا ٹکڑا وہاں سے کٹوایا اللہ میاں جبرائیل علیہ السلام کے پاس، اور وہ لا کر یہاں فٹ کر دیا، اور یہاں کا اتنا ٹکڑا وہاں ڈال دیا. چنانچہ ملک شام کے اندر طائف کی جتنا سائز کا ایک ٹکڑا ہے، ایسی پتھر اور ایک بالو. حالانکہ وہاں پورے ملک میں کئی ایک بالو نہیں، مگر ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اس میں ایک بالو یہاں سے وہاں ڈال دیا اور وہاں یہاں ڈال دیا. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب یہ طائف کا شہر اٹھا کر لائے وہاں سے، تو اس کو کعبۃ اللہ کا طواف کرایا، 7 چکر لگوائے. اس طائف کعبۃ اللہ کا طواف کرایا اور پھر لے جا کے پھٹ گیا. اسی لیے اس کا نام طائف، طائف مانے طواف کرنے والا. والطوافین للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طائف مانے طواف کرنے والا. اس زمین کو طواف کرایا ہے اللہ نے. اور حقیقت میں وہاں جاتے ہیں تو کچھ عجیب نور معلوم ہوتا ہے، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک، رحمت ہی رحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نے دعا کر دی تھی، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، پھول ہی پھول. جہاں دیکھو باغ باغیچے، پھل میوے، ایک عجیب برکت. اور ابن عباس رضی جیسے حضور کے چچیزاد بھائی، وہ مبارک صحابی، رئیس المفسرین، شیخ المفسرین، وہ وہاں سوئے ہوئے لیٹے. ان کا مقبرہ مبارک، ان کا روزہ مبارک، برکت ہی برکت. خیر، تو اصل یہ کہنا تھا کہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور خوبیاں سب اس کی ہیں،
الحمدللہ مالک یوم الدین، یوم الجزا کا تو مالک اور مختار ہوگا، کسی کی مجال نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. لہذا فریفتہ ہونے کے قابل، دل لگانے کے قابل، قربان جانے کے قابل تو تیری دہلیز، یہاں مر مٹے. بس ابدیت تیری کریں گے، عبادت تیری ہی کریں گے، جھکیں گے تیرے ہی سامنے، مر مٹیں گے تجھ پر آگا، کیونکہ تو دل لگانے کے قابل. لا الہ الا اللہ، کوئی دل لگانے کے قابل نہیں سوائے خدا. لہذا ہم تو تیری دہلیز سے نہیں ہٹیں گے، چاہے تم ماں چاہے کچھ کر. جیسے مجنون جا کے اڑ گیا لیلا کی دہلیز پر، مارے پیٹے چمڑے پھاڑے، مگر وہ نہیں ہٹے گا. مر جاؤ مگر اس کی دہلیز نہیں چھوڑو. اہدنا الصراط المستقیم. اے محبوب، اب تیرے پاس پہنچنے کے لیے کوئی سیدھا راستہ بتا دے، سیدھے تیرے گھر میں آ جائیں برابر نمبر کے ساتھ، کہیں راستے میں گم نہ ہو جائیں. مغضوب علیہم ضالین، جو گم ہو گئے راستے میں بھٹک گئے، ایسا نہ ہو، برابر تجھ تک پہنچ جائے. ایسا راستہ ہمیں بتا دے، وہ لائن اختیار. تو یہ چیز اصل میں مراقبہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا. اور جب مراقبہ کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں اس کے خد و خال کا، اس کے حسن و جمال کا، تو محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے. تو اس سے میں نے کہا کہ نماز تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مظاہرہ ہے اور مراقبہ ہے، اور روزہ محبت کا مظاہرہ ہے. دیکھیے جب کسی سے محبت حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، پھر کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے. پھر آپ کیا، کوئی چیز اچھی نہیں لگے، نہ بھوک معلوم ہو نہ پیاس معلوم ہو، پر ہر وقت محبوب کی لو لگی. ماں کو جب بچے کی محبت ہے ہی، اب بچہ بیمار ہے، کچھ کھاتا نہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا کچھ کھلاؤ پلاؤ، ماں کھائے گی؟ ماں کیا ہوگی؟ کھا گی؟ ماں نہیں کھائے گی. بچہ اس کا بیمار ہے، اس کو کچھ کھاتا نہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، ماں کہتی میں نہیں کھاؤں گی، جاؤ کھا لو تم لوگ. اس کے پاس سے اٹھتی نہیں. ایک روز ہوا، 2 روز میں کچھ نہیں کھاتی بندے خدا، نہ اس کو بھوک ستا نہ کچھ نہیں. اس کو تو محبت وہ بچے کی سب گھر کر گئی. بھوک پیاس لگے کیسے؟ جنہیں تیری لو لگی ہے وہ جہاں سے بے خبر ہے، جو نہ چاہے اپنا جینا وہ کوئی علاج ڈھونڈے. ہماری تو یہی زندگی. اسی طریقے سے بندہ عشق کے درجے میں آتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے. یہ ہے روزہ، ایک مظاہرہ ہے. ہم کو ایک مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ اس طرح ظاہر تو کرو، دکھاوا تو کرو، اندر کچھ بھی ہو. بھائی ماں کہتی کیا کہ میرا بچہ نہیں کھا رہا، میں کھاؤں؟ میں نہیں کھاؤں گی، جاؤ جب کھانا ہو کھا لو. بندہ کیا کہتا ہے رمضان میں؟ میرا اللہ نہیں کھاتا، میں کھاؤں؟ میں نہیں کھاؤں. میرا اللہ نہیں پیتا، میں کیوں پیوں؟ یہ دیکھیے، اسی لیے فرمایا کہ انما الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ تو خاص میری صفت ہے. میں اللہ نہیں کھاتا، اللہ نہیں پیتا، بندہ بھی نہیں کھاتا نہیں پیتا. اگرچہ بندہ ہے جب پیچھے ذرا نہیں پڑتا ہے کہ پھر رات کو کھا لینا پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا تیز رہا، نہیں میرا اللہ نہیں کھاتا، میں نہیں کھاؤں. حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیلی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، کلیئر والے بہت مشہور ہیں. ایک قبا لوگ بہت گاتے ہیں کلیئر والے کلیئر والے. تو وہ کھانا جب ان کے سامنے پیش کیا جائے تو نہیں کھاتے. کئی روز تک، کئی برس تک گولر کے درخت کے نیچے کھڑے رات اور دن کھڑے اللہ کی یاد کرتے. کچھ کھانا پینا کچھ نہیں. جب خدام کھانا لے کر کبھی پیش کرتے، سامنے سے کوئی نہیں آ سکتا تھا. سامنے سے کوئی آوے جل کے خاک ہو جائے، اتنا جلا تھا. اس لیے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ان کے شیخ ماموں بھی تھے اور شیخ بھی تھے، انہوں نے خدام سے کہہ رکھا تھا کہ پیچھے سے جا کر دور سے عرض کرنا کہ حضرت یہ کھانا حاضر ہے، کھا لیجیے. آگے سمجھ جا. تو خادم پیچھے سے جا کر کھانا لے کر جاتا اور عرض کرتا کہ حضرت کھانا میرا اللہ نہیں کھاتا، میں کیوں کھاؤں؟ خلاص یہ بس ہوا، اللہ کی صفت کے اندر گم ہو گئے. خدا کھاتا ہے، خدا نہیں کھاتا، پھر میں کیوں کھاؤں؟ نہیں کھاتے. 1 دن 2 دن 3 دن کہاں تک آ گئے؟ رات کو افطار کر کے ڈالتے ہیں گھٹا گھٹ. تو اب وہ فرمایا کہ 2 4 5 7 دن ہو گئے. پھر ایک دفعہ روز جائے خادم پر ہو کر دعا جاتے رہو، نہیں کھاوے نہیں کھا، جاتے رہو کہتے رہو. تو پھر خادم ایک روز لے کر آیا، حضرت کھانا حاضر کھا لیجیے. ہاں بھائی لاؤ، خدا ہے، بندہ ہے. اب یہاں اترے، اتارا ہے، خدا ہے، بندہ ہے، لاؤ کھا لو. اسی طرح سے ہم اللہ کی صفت میں جوش میں آتے نہیں کھائیں گے. فجر سے ہم نے بھی میٹ مار لی، جاؤ اللہ نہیں کھاتا، ہم بھی نہیں کھاتے، اللہ نہیں پیتا، ہم بھی نہیں پیتے. دوپہر ہوئی، شام ہوئی، گرمی ہوئی، پیاس لگی، نہیں. مگر پھر آخر کہاں تک؟ وہ تو اللہ ہے، ہم تو بندے ہیں، لاؤ. پھر افطاری میں دے گا. یہ چیزیں مگر عادت وہی ڈلوائی جا رہی. عشق اور محبت کا درجہ ہے. عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن، عاشقی چیز بگو
بندے جانا بودن اور دل بدستے جگرے دادن حیران بودن. اس کا نام عشق. اس کا غلام ہو گیا, دل اس کو دے دیا, خود حیران جو تو چاہے, لگام تیرے ہاتھ میں, تو چاہے ادھر تو چاہے ادھر. یہ اصل اسلام یہی ہے کہ اللہ نے کہا قم تو بس قم, اللہ نے کہا کر تو کر, اللہ نے کہا نہیں تو نہیں. اصل اطاعت. ان المحب لمن يحب يطيع, وہ سچی محبت. ایک اوپر کی محبت, نعرے لگانے کی محبت, چومنے کی محبت, اور عمل کچھ بھی نہیں. عمل کا درجہ کچھ نہیں. آپ کے فرامین کو ٹھکرا کر چلے, ٹھوکریں سے سنت کو ٹھکرا گئے. ہم نے بہت سے جو عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والے, میں نے کہا تم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو؟ ارے عاشق رسول تو عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ وہ مجنون تھا تو وہ لیلا کی گلی کے کتے کو چومتا تھا لے لے گا. کوئی کتا اس کو گلی میں جانا منع کر دیا, پہرا لگا دیا, کم بخت روز ہماری چھوکری کو فجیدہ کرتا ہے گھر میں آ کر, کیونکہ یہ کم بخت جا کر اس کے گھر کا طواف کیا کر, لیلا کے گھر کا. اس کو مارے دھاڑے مگر بازی نہیں آ رہے. وہ کہتا ہے مرو دیارے دیارے لیلا, مرو دیارے دیارے لیلا قبل ذل جدار وذل جدارا. میں تو لیلا کے گھر کا طواف کیا کروں گا, اس کے ہر دیوار کو, ہر دیوار کو چوموں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. مرو دیارے دیارے لیلا قبل ذل جدار وذل جدارا. کیوں؟ وما حب الدیار شغفنا قلبی. یہ در و دیوار اینٹ پتھر سے مجھے کیا محبت. وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. یہ گھر کے اندر جو رہنے والی میری محبوبہ ہے, اس کی محبت کی وجہ سے اس کے سب در و دیوار مجھے پیارے ہو گئے. پھر جب دیکھا کہ نہیں مانتا تو اب اس کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور پہرا لگا دیا. محلے میں نہیں آ سکتا, باہر پڑا ہے, محلے کی سڑک بھی نہیں آئے. تو اب کیا کرتا, کوئی کتا تو آخر ادھر ادھر گھومتے رہتے نا سڑک, کتا کوئی گلی میں سے نکلے لیلا کی, اس کو پکڑ لیتا, بات مارتا اور اس کے پاؤں چومتا کہ تو بڑا خوش نصیب ہے کہ میری لیلا کے آنگن میں سے تو ہو کر آیا, وہ خاص تیرے پاؤں میں لگی ہے, میں ماروں. دیکھا آپ نے, یہ عشق تو اس کا نام. ہم صرف کھانے پینے کی محبت, لیکن کام کرنے کے اندر کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ٹھکرا رہے ہیں, ٹھوکروں سے کھیل فٹ بال بنا رہے ہیں. ایسے دیکھیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی سنت, جیسے نمازوں میں پہلے سنت ہے, آخر میں سنت ہے, کھانے میں سنت ہے, پہننے میں سنت ہے, اوڑھنے میں سنت ہے, جوتے پہننے میں سنت ہے. جیسے میں نے کہا ٹھکرا رہے ہیں, ہم جوتا پہننے پہلے ڈابا پہن لیا, پھر بایاں, پھر سیدھا پہن لیا, خلاص سنت کو ٹھکرا دیا, ٹھوکر ماری. پہلے سیدھے پاؤں میں موزہ پہن, پھر اونھے پاؤں میں موزہ پہن. موزہ پہننے میں بھی سنت ہے, اور وہ موزہ جب تک پہنے رہو گے ثواب ہی ثواب. لیجیے, دیکھا آپ نے, اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا, اب موزہ پہننا ثواب. جب تک تمہارے پاؤں میں رہے گا بسم اللہ بول کے چڑھایا اور پہلے سیدھے پاؤں میں پہنا, بس اب جب تک تمہارے پاؤں میں رہے گا ثواب ہی ثواب ہے, اجر ہی اجر. اسی طرح اظہار پہنو, پینٹ پہنو تو پہلے سیدھا پانچا چڑھاؤ پھر اونھا پانچا. ہے یا کوئی سنت خیال میں کیا ہی ہم کو؟ دوسری سنت ہے ہم کو تو میٹھا کھانا سنت کہ کھارا کھانا سنت. دعوت میں پہلے حلوہ کھاویں کہ پہلے زردہ کھاویں, وہاں سنت پوچھی جائے گی, یہاں کوئی سنت نہیں پوچھتا. میٹھا میٹھا ہر حق اور کڑوا کڑوا تھو تھو. وہاں نہیں سمجھ پڑتی کہ یہ یہاں سنتیں کیا ہے, کھانے پینے میں کیا سنت ہے, آنے جانے میں کیا سنت ہے, سنت رسول کیا ہے. اظہار بھی پہنو تو پہلے سیدھے پاؤں میں, یہ سنت ہوگی. جب تک وہ اظہار پہنی رہے گی, بسم اللہ بول کے پہن لی, ثواب ہی ثواب. قمیص پہنو, جو کچھ بھی پہنو, کوٹ پہنو, پہلے سیدھی آستین پہنو پھر اونھی آستین. ہر چیز میں سنت رکھی ہے, خالی سنت مقرر نہیں, ہر چیز میں سنت ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ چیز میں برکت بھی ہوتی ہے. وہ چیز جب ہم بسم اللہ پڑھ کے بولتے ہیں تو وہ چیز ہمارے بدن کے ساتھ لگتی ہے اور بدن میں اللہ کی تمام صفتیں سرائر کرتی ہے. نہیں تو بغیر بسم اللہ کو تو شیطان بھی بلکتا ہے اور شیطان کی صفتیں اندر سے یاد کرتی ہے, شیطان انجیکشن لگاتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو, شیطان کچھ نہیں کر سکتے. پانی پیو تو بسم اللہ, کھانا کھاؤ تو بسم اللہ, خلاص. نہیں تو شیطان جائے گا تمہارے ایک لقمے کے ساتھ, اور شیطان جائے گا تمہارے ایک ایک شربت کے گھونٹ کے ساتھ, اور اندر تمہارے خون کے اندر انجیکشن کی طرح مل جائے گا, اور اندر سے پھر گناہ کی جراثیم کھائے گا, پھر گناہ کی کھجلی پیدا ہو. حضور نے بہت آسان ترکیب بتلا دی, مگر ہم کرتے نہیں. کنگھی کرو تو پہلے دھانی طرف گری, یہ بھی سنت آ گئی. پہلے دھانی طرف کرو پھر بائیں طرف, الٹ تو نہیں جدھر آیا کر لیا. اور اتارتے وقت اس میں بھی سنت, پہلے ڈابا پاؤں میں سے اتارو, اونھے پاؤں میں سے موزہ اتارو, جوتا اتارو, اونھے پاؤں میں سے پہلے پائجامہ سلوار اور پتلو نکالو, اونھی آستین پہلے اتارو پھر سیدھی آستین اتارو. یعنی ہم پہننے اوڑھنے کے اندر ثواب لیتے ہی چلے جائیں, ایک سنت پر 10 نیکی کا ثواب. تو ہم نے سیدھے پاؤں میں پہنا سنت سمجھ کر 10 نیکی کا ثواب چل گیا تھا. اتارتے وقت بائیں پاؤں میں سے اتارا, پہلے اونھے پاؤں میں سے 10 نیکی کا ثواب چل گیا. لیجیے, کپڑے پہنتے جاؤ, جوتے پہنتے جاؤ, کھانسرے پہنتے جاؤ, چمپلیں پہنتے جاؤ, اور 10 نیکی کو ثواب لیتے جاؤ. یہ برکت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اس وجہ سے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہاں آپ کی ادا ہے, محبوب کی ادا پیاری ہوتی ہے. اللہ کے رسول کی یہ سب ادائیں ہیں, بس اللہ کو وہ پیاری. اس لیے محبت حقیقت میں تو وہ ہے, مگر ایک دکھاوا اور مظاہرہ کرایا ہمارے پاس رمضان کے اندر ہی محبت کا مظاہرہ. اور محبوب کی جب محبت اس سے آگے بڑھتی ہے, کھانا پینا چھوڑ دیا, اب وہ اپنے کپڑے بھی نکال کے پھینک دیتا ہے, پیسے بھی نکال کے پھینک دیتا ہے, لٹا دیتا ہے محبوب کے علاوہ. کسی نے محبوب کا نام لیا, دے دیا ہے, زیور اور زر اتار کے دے دیا. زلیخا جب یوسف علیہ السلام سے فراق ہو گیا تو اب وہ کوئی جا کر یوسف کا نام لے تو اس کو اپنے ہیرے اور جواہرات اٹھا کر, تو نے میرے یوسف کا نام لیا, قربان جاتی تھی اور اس کو نواز دیتی تھی. سونے والا بڑی بہت بڑی عزیز مصر کی بیوی تھی, یوں کر کے سب تباہ کر دیا. لوگوں نے بہانا دیکھ لیا کہ تو اچھا ہے بھائی, اپنے یوسف کو کیا لینا, مگر یوسف کا نام لے تو جو خالی خالی جا کر یوسف, او لے بیٹا مالا مال ہو جائے. لوگوں کو سب لوٹ کھائے بیچارے, محبوب کے نام پر لوٹ جاتی. اصل محبت تو یہ ہے کہ ہر تکلیف گوارا ہو جائے, ہر مشکل آسان ہو جائے, لیکن اصل محبت محبوب کی اطاعت, محبوب کی رضا جو ہے, یہ جس سے محبت ہے اس کی رضا, وہ راضی رہے, وہ ناراض نہ ہو, بس یہ اصل چیز ہے. کہ دوسری چیزیں اس کی عزت کرنا, اس کو کھلانا, اس کو پلانا, یہ تو سب اس کے لوازمات ہے, لیکن حقیقت تو محبوب راضی ہے. کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے وہ ناراض ہو, یہ محبت کا تقاضا ہے. لیلا نے مجنون سے کہہ دیا کہ دیکھ یہ فجیدہ ہوتا ہے, میرا بھی نہیں تیرا بھی. تنہائی میں بلایا, اس کو سمجھایا کہ میں بھی جانتی ہوں تو میرا عاشق ہے, مگر کام بنتا ہے, خواہ کیوں ضد کرتا ہے, مار کھاتا ہے. محلے میں نہیں, گلی میں نہیں, گاؤں میں تھا, تو میرا محبوب ہے نا, اور محبوب تو محبوب کی اطاعت کرتا ہے. محبوب کی رضا, جس سے اس کی رضا, تو میری رضا چاہتا ہے, ہاں. جس میں میرا راضی تو راضی, ہاں. میں اس میں راضی ہوں کہ تو گاؤں میں مت آ, جنگل میں رہ. لیلا نے کہا جب تو میرا عاشق ہے تو میں اس میں راضی ہوں کہ تو جنگل میں رہ, گاؤں میں مت آتا. خلاص, آج سے حرام. کیوں, ان المحب لمن یحب یحب ہوتی ہو. مجھے اس سے کیا رہ گیا, جنگل بسایا پھر کبھی نہیں آیا, کوئی بلا کر لاوے تو نہیں آ رہے. اب جنگل میں پڑا ہے, سوکھ رہا ہے, کانٹا ہو رہا ہے, دھوپ میں بل پلا, مگر کبھی بستی میں نہیں آ رہا. وہاں روم فرماتے دید مجنورا کے سیران ورد. یعنی عجیب بزرگوں نے اس قسم کے واقعات کو جو لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے, اور اتنے لا کر انہوں نے اس کی حقیقت پر چسپاں کر دیے ہیں, اور بڑی بڑی عبرت کے سبق اس میں سے لائے. دید مجنورا کے سہران ورد در بیابان غمش بن ششتہ فرد. ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا, دیکھا کہ مجنون دھوپ کے اندر ریت بالو کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اکیلا. اس کو یا اللہ, پرندے پر نہیں مالتے, اتنی لو چل رہی ہے, آگ برس رہی ہے, پرندے گھونسے میں گھس گئی, یہ کون انسان ہے, پتلا دبلا مر رہا ہے, خالی ریل کاغذ بود انگشتاں قلم اور می نمود نامہ پیر کسرا کم. پھر ساتھ ساتھ کرتا کیا ہے کہ ریتی کے اوپر انگلیوں سے لسیٹیں پا رہا ہے, اور بڑا منہمی کا یہاں سوا اور وہ سوا اور وہاں سوا, جیسے کوئی بورڈ لکھ رہا. ریل کاغذ بود انگشتاں قلم اور می نمود نامہ پیر کسرا کم. اس نے آ کر اس کو ایک دھول ماری, کم وقت کیوں مرتا ہے دھوپ میں, یہ کیا رسیدیں بات ہے, کون سا ڈاکے لے جائے گا نا, کون یہ پڑھنے آنے کا ہے, جانے کی چھاؤں میں بیٹھ. گفتہ مجنون شیدا چیتی, کیا ڈھونگ لیے, گفتہ مجنون شیدا چیتی اور مین ویسی نامہ بہرے کیستی. یہ کس پر خط لکھتا ہے, کہاں جائے گا, کون پڑھے گا. ہاں, اس نے تعجب کے ساتھ دیکھا اس کو آنکھیں پھاڑ کر کہ میں مجنون کہ تو پاگل, میں پاگل کہ تو پاگل, تیری سمجھ میں نہیں آتی اتنی بات. گفت نام مشق لیلا می کو نام. اس کا کوئی پڑھے کہ نہیں پڑھے, مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے. گفت مشق نام لیلا می کو نم اور خاطر خود را تسلی می دے ہم. اس نے کہا, لیلا نے کہا کہ غریب ماتا, اب لیلا نہیں تو لیلا کا گھر صحیح, اس کے در و دیوار صحیح, اس کی گلی صحیح, اس کا گاؤں صحیح, اس سے تسلی ہو کچھ بھی نہیں رہا, تو جنگل میں ہوں, اب تسلی دل کو کیسے حاصل کروں لیلا. تو اب یہ ریت کے اوپر انگلیوں سے لیلا لکھتا ہوں, اس کا نام لکھتا ہوں. وہ لیلا کی ذات نہیں, لیلا کے نام تو میری آنکھوں کے سامنے ہے, لام یہ زبر لے لام کھڑی, بس یہ لکھتا ہوں, سب تاروں طرح لکھوں گا, اور میں بیٹھ کے اس کے دیدار اور درشن کرتا رہا. اس سے میرے دل کو تسلی ہوگی کہ لیلا نہیں, لیلا کا نام تو میری آنکھوں کے سامنے ہے. گفت مشق نام لیلا می کو نم اور خاطر خود را تسلی می دے ہم. بنا روم اس بیان کر کے فرماتے ہیں کہ عشق مولا کئے کمز لیلا بود. اب وہ ذرا ان عاشقوں سے پوچھو جو اللہ کے عاشق ہیں, یہ تو بندوں کے عاشق, گوشت کے گندگی کے عاشق.
اور وہ جو عشق حقیقی والے ہیں ان سے پوچھو جا کر. ہم سے پوچھے کوئی دشت نوردی کے مزے. دیکھو اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم جو اللہ کے راستے میں خاک چھانتے ہیں ہم سے پوچھو کیا مزہ آتا ہے. ہم سے پوچھے کوئی دشت نوردی کے مزے, قصہ فرہاد کا مجنوں کا فسانہ کیا تھا, اس میں کیا مال ہے. ہم سے پوچھو, ہم سے پوچھے کوئی دشت نوردی کے مزے, قصہ فرہاد کا مجنوں کا فسانہ کیا تھا. کیا تھا کہتے کیا تھا ہماری, ایک تھا کوہکن تو دوسرا تھا دشت نورد. یہی ہوا نا, ایک نے پہاڑ کھود ڈالا فرہاد نے اور اس نے جنگل بتایا. ایک تھا کوہکن تو دوسرا تھا دشت نورد. ارے ان غریبوں نے ابھی عشق کو جانا کیا تھا. ان کو تو عشق کی ہوا بھی نہیں لگی تھی. ہم سے پوچھو عشق کیا ہے. تمہارا روم فرماتے ہیں کہ عشق مولا کہ کمز لیلا بود. تم لیلا سے بھی گئے گزرے. عشق حقیقی اللہ کے پیارے رسول سے عشق اور محبت کا عاشق رسول کہتے ہو اور سنتوں کو فٹ بال بناتے ہو. عشق مولا کئی کمز لیلا بود. ارے گوئے گشتن بہرے اولا بود. اس کے لیے جنگل بیابان بسا لو, اس کے نام کی رت لگاؤ کہ کچھ نہیں, خدا کے نام تو میرے پاس اللہ 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 کی رت لگاؤ, اس کے نام میں وہ لذت. تو چیز یہ ہے کہ دیکھیے اس کو جب کہہ دیا تو اس میں لگ گیا, بھئی تجھے کیا ملے گا, کچھ نہیں, بس جنگل بیابان بسا لیا, وہی ختم ہو گیا. کبھی نہیں آتا کہ محبوب کی رضا اس میں ہے, اس میں محبوب کی رضا نہیں. وہ محبوب کا دیدار ہوگا مگر محبوب ناراض ہوگا, اور یہاں محبوب دیدار نہیں ہوتا مگر محبوب راضی ہے, بس میں اس کی رضا پر ہوں. یہ ہے چیز اصل محبت کا سبق پڑھا دیا. اسی لیے روایت میں لباس گیا ہے کہ مجنون جب مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کو پوچھا کہ تیرا کیا حال ہوا, خوب پھٹ کے پڑے گا تجھے, تو تیری تو لیلا مجنون کے تب سینما کتنی چلتی ہے نا, کہاں دنیا سب کیا کیا عشق کے چیزیں سیکھ گئی تجھ سے. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا گزری, کہا اللہ نے بخش دیا مجھے. تو مثلا مسلمان تھا مجنون, اللہ نے مجھے بخش دیا. کیوں؟ فرمایا کہ تو کیسا بھی تھا, تو نے یہ ایک لیلا کالی کولی کے ساتھ تو نے عشق لگایا تھا, مگر تیری وجہ سے میرے بہت سے عاشق حقیقوں کو عبرت و سبق مل گئے تیرے واقعے میں. میرے قصے سے تو بڑے بڑے میرے شاخ تڑپ اٹھے, ان کو سبق ملے. جیسے مانا کہ عشق لیلا یہ پڑھ کر انسان توبہ کرو, یہ جب یہ اس پر یہ کچرے پر یہ ہے, پھر اس جمال والے پر کیا کچھ نہ ہو. اس سے تو بڑے بڑے لوگوں کو سبق ملے ہیں اور عشق حقیقی پیدا ہو گیا ہے. اس صدقے میں اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو چیز یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر بزرگوں نے عجیب عجیب واقعات رکھے. اسی مجنون کا واقعہ ہے جب اس کا باپ بیچارہ بہت مالدار اور ایک بیٹا مگر ہاتھ سے گیا, کسی کام کا نہیں, نہ کھاوے نہ پیوے نہ پہنے نہ کچھ, بس لے لا بہت تعویذ کرنے کی کسی طرح اس کے دل میں سے یہ محبت نکل جائے, مگر کہاں سے نکلے. وہ تو سرایت کر گئی تھی. کسی نے کہا اس بڈھے سے کہ تو سب کچھ کر چکا, ہماری سن, کیا اس کو لے کر بیت اللہ چلا جا مکہ مکرمہ, اور اس کو احرام بنوا, اور احرام بنوا کر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے کرا, اور پھر اس کو ملتزم پر جا, سب کی دعائیں قبول ہو. ملتزم ایک مقام ہے دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں, وہاں غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہیں, وہاں ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. وہ بہت مستجاب جگہ ہے. ملتزم پر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑوا کر اس کے منہ سے بولوا کیا کہ یا اے اللہ لیلا کی محبت میرے دل میں سے نکال, تو کام بنے. یہ تعویذ گندے پھونک پھانک کچھ نہیں کرے گی, یہ خود اللہ کے پردہ پکڑ کر یہ خود کہہ لے کہ اللہ یہ محبت میرے دل سے نکال دے تو کام بنے. دیکھیے سمجھنے کے بات تو بالکل ٹھیک ہے. تو لے گیا بیچارہ خرچہ کر کے, چل بیٹا ہاں کعبۃ اللہ جائیں گے, وہاں دعا کرانی ہے تیری مصیبت جاوے, تیرے دل سے اس کی محبت نکلے. ہاں ابا جان چلو, فوراً تیار ہو گیا. لے گیا, جب میقات آئے تو احرام بندوایا, غسل کرایا, بڑے شوق سے غسل کیا, احرام باندھا. اب لے بمدا کہ دیکھ بیٹا میری بڑھاپے پر رحم کیجو, سب کر چکا ہوں, تیرے لیے آخری علاج ہے, اور یہ 3 بہدف علاج ضرور تیرے دل میں سے نکل جائے گی, نفرت ہو جائے گی, تیری کوئی زندگی بن جائے گی. بیٹا میرا مال دولت کون کھائے گا, تو گانڈا ہو گیا ہے. تیری ماں بیچاری رو رہی, بہت سمجھاتا گیا سارے رات, دیکھ بیٹا یہ جگہ ہے, بس تو پردہ پکڑ کے کہہ دے ایک دفعہ تیرے منہ سے, میں عامل کہوں گا, اے اللہ لیلا کی محبت میرے دل سے نہیں, اتنا بول دے بیٹا. ہاں ہاں بجان ضرور. اب جب وہاں طواف کرنے کے بعد وہ جگہ آئی اور بولے گا بیٹا دیکھ یہ منتظم ہے, یہ پردہ پکڑ, اور یہاں کہ اللہ سے اچھا پکڑا. اور اس نے کہا, کیا کہا, یا رب لا تسلبنی حبها ابدا, یا رب لا تسلبنی حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمین. اے اللہ سب کیجو مگر میری لیلا کی محبت میرے دل میں سے کم مت کیجیے. دیکھا آپ نے کیا کہا, کم وقت میں
یعنی اتنی محنت سے لایا، اس لیے آیا یہ کہ چلو اچھا ہے ذرا رجسٹر کر لوں گا. رجسٹری بھی تو ہوتی ہے نا، بات یوں لے گیا اس لیے یوں سمجھ جائے گا اچھا ہے اور پکی ہو جائے. تو کہتا ہے یا رب لا تسلبنی حبها ابدا، اللہ کبھی بھی اس کی محبت مت نکالے. باقی سب نکال دے، بابا بھی نکال دے، ماں بھی نکال دے، جان کو بھی نکال دے. یا رب لا تسلبنی حبها. اور جلدی توبہ کر لیتے. یہاں جو مشغول ہوگی تو گیا کام سے، تو کہا ہاں بابا توبہ کرتا ہوں مت مار، توبہ کر جلدی توبہ کر، رجوع کر. کہتا ہاں توبہ کرتا ہوں. پھر توبہ کی اس نے الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی، اللہ جتنے بھی گناہ ہیں سب سے میری توبہ، چھیڑ توبہ. الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا توب، مگر اللہ ایک لیلا کی محبت سے میں مرتے دم تک میری توبہ نہیں. باپ نے سر پیٹا، میرے بھوک لگے تھے جو تجھے یہاں لایا، اب تو اور بھی پکا ہو گیا، خلا چھوڑ دیا، پھر نام چھوڑ دیا کیونکہ وہیں جا کر دعا کرنا ہے. تو چیز یہ ہے، مثال اس پر جی کو محبت ہو کہ ایسی ہو جان جائے سب کچھ جائے مگر محبت نہ جائے. ہم تو ذرا ذرا سی بات میں اللہ رسول کی محبت سب چھوڑ دیں، تھوڑے نفع کے لیے، تھوڑے فائدے کے لیے، حرام حلال کی بھی پرواہ نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. کیا ہے فرمایا ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، آنا تو صحیح میدان قیامت میں دیکھوں گا میں بھی. مجھے دھوکہ دیتے ہو، میرے ناموں کو چوما کرتے ہو، میرے لیے تعظیمیں کرتے ہو، کیا کرتے ہو تمہارے دھندے دیکھو. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا، ایمان والا نہیں ہوگا میرے اور میرے خدا کے نزدیک جب تک کہ اپنی اولاد سے، اپنی ماں باپ سے اور اپنے بیوی اور بچوں سے، ہر محبوب سے میں زیادہ محبت میری نہ ہو. سب کو مجھ پر قربان کر دے، بیوی کو بھی چھوڑ دے، اولاد کو بھی چھوڑ دے، مال کو بھی چھوڑ دے، ارے جان کو بھی چھوڑ دے، تب تو تمہاری محبت اللہ کی منظور ہوگی، ورنہ منظور نہیں ہوگی. تم تو اپنے چوچلے نہیں چھوڑ دے کہ نہیں یار اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا.
تو اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا مزاح کے لیے. دین نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، تم چھوڑ بیٹھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ پیارے حبیب، یہ عشق اور محبت کے دعوے داروں کو کہہ دو کہ اگر سچی محبت ہے تو میری اتباع کرو، میرے احکام پر چلو، تب تو تمہاری محبت اللہ کی منظور ہوگی، منع نہیں ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، جلال میں آگے فرمایا کہ لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، شراب پینے والا میرا امتی نہیں، شراب پینے والا مومن نہیں. ایسے کٹاکٹ پیتے کچھ بھی پرواہ نہیں. پھر میدان محشر میں حضور کیا کہیں گے کہ میں کیا کہتا تھا، تو کیا کرتا تھا، بول. شراب بیچتا تھا، شراب پیتا تھا، شراب پلاتا تھا. پاکستان میں مصیبتیں کیوں آئی؟ شب قدر کے اندر جتنے وہاں کے وزیروں تھے انہوں نے پارٹی کی اور شراب پیا گیا لیلۃ القدر میں. یہ وہاں تھی، اسلام کا مزار تھا. پھر اس پر آفت نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی. پاکستان کا خاصستان نہیں ہو جائے گا، نہ پاکستان نہیں بن جائے گا. پھر قدرت کہاں تک اس کی نصرت کرے گا؟ جب قدرت کے ساتھ اور اللہ کے احکام کے ساتھ اور خدا کی شریعت کے ساتھ وہاں کھیلو جس کا نام پاکستان، اس سے تو کفرستان اچھا ہے. تو ہمارے کرتوت ہی ہم پر وبال بن کر آتے ہیں. سورت شامت اعمال ما صورت نازل، ہماری بدعملیاں عذاب بن کر آتی ہیں، وبال بن کر آتی ہیں. حضور نے صاف فرما دیا شرابی سن لے، تو اگر شراب پیتا ہے تو تیرا ایمان نہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا، بے حیائی جو کرتا ہے کپڑوں میں، لتوں میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، اس کا ایمان نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا سخت فرمایا اور پھر بھی ہم ڈرے نہیں، سب کچھ کریں، کیے جائیں، تو آخر کوئی انصاف کی بات تو ہوگی. عشق اور محبت صرف اللہ اور اللہ کے رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس ہم کو اگر عشق ہوگا، محبت ہوگی تو اللہ رسول کی بیوی بھی قربان، بچے بھی قربان، اپنی جان بھی قربان. اور صحابہ نے کر کے دکھلایا، صحابہ نے کر کے دکھلایا. وہ عشق تھا کہ ہر چیز اللہ کے رسول پر قربان تھی. بس ان کی تو آرزو یہ تھی، آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے اور تم ہمارے سامنے ہو، ہم تمہارے سامنے. ایک ماں کا بیٹا ہوتا تھا اکلوتا، جب اس کو امید ہوتی تھی پیٹ میں کہ ہاں کچھ امید ہو گئی ہے بچہ ہونے کی، جب سے وہ منت مانتی تھی کہ اللہ تیرا حکم ہو کہ بیٹا بیٹی نہ ہو. ہم بیٹے کی کیوں منت مانتے ہیں کہ ذرا گریجویٹ بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، وہاں بھیجیں گے، اپنا نام ہوگا. بیٹی تو چھوکری دوسروں کو دے دیں گے پال کر، اس لیے ہم تو بیٹا مانگتے ہیں. لیکن وہاں بیٹا کیوں مانگا جاتا ہے کہ اے اللہ بیٹا ہو تاکہ میں اس کو بڑا کروں. اور خاوند مر چکے بھی سنیے پھر، یعنی خاوند اللہ کے رسول پر قربانی دے چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، اور وہ بیوہ ہو گئی ہے، مگر ایک یادگار اس کے پیٹ میں چھوڑ گیا ہے. تو ہم وہ منت مانتی کہ اللہ میں بیوہ ہوں، اور یہ جو تم نے امید دی ہے اس کا باپ تو تیرے راستے میں قربان ہو گیا. اب میری ایک منت ہے، منت مانتی کہ یہ بیٹا ہو بیٹی نہ ہو، تاکہ میں اس کو محنت مزدوری کر کے اپنی بیوگی کے ہاتھوں سے میں اس کو بڑا کروں، پالوں. اور یہ جب نوجوان ہو جائے تو پھر جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کی نفیر کریں اور جہاد کا اعلان کریں کہ چلو اللہ کو نوجوانوں کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول کو جہاد کے لیے نکلو، تو میں اپنے بیٹے کو کہیں کھیلنے گیا ہو تو وہاں سے پکڑ کر لے آؤں اس جوان بیٹے کو، اور اس کو میں اپنے ہاتھ سے پانی رکھ کر غسل دلواؤں، اور اپنے ہاتھ سے اس کا باپ کا جو کپڑے ہیں جو وہ جہاد میں جاتے وقت پہنتے تھے وہ نکال کر اپنے ہاتھ سے پہناؤں. اس کے باپ کی تلوار میں نے ابھی تک امانت رکھی، وہ تلوار اس کو دوں اور وہی اس کو زرہ باندھوں اور اپنے ہاتھ سے اس کو میں کر کے اس کی بلائیں لوں. آج کی ماں بلائیں کر لیتی ہے، تیرا گھوڑا دیکھ، اس کو یہ تمنا ہوتی کہ میرا بیٹا بڑا ہو، اس کی شادی کروں، پھول پلاؤں، میں بلائیں لے لوں، جیتا رہے بڈھا ہو. آج ماں یہ کر دی ہے، ماں یہ ہے کہ میری اللہ منت یہ ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے تو میں اس کو زرہ اور بختر اس کے باپ کا سب رکھا ہے پہناؤں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے نکلے تو اللہ کے رسول کے ساتھ اس کو روانہ کروں، تاکہ اس کے باپ کی روح خوش ہو جائے. وہ جو امانت میرے سپرد کر گیا ہے وہ اس کو مل جائے کہ اس نے اللہ کے راستے میں شہادت دی ہے، اس کا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں شہادت ہے، تو حق ادا ہو جائے گا. نہ میری گردن پکڑے گا خاوند قیامت کے روز کو، تو میرے کو کیا کیا، میں جس راستے پر گیا تھا وہ گلی کیوں نہیں بتائی، میں کیا جواب دوں. دیکھا یہ ایک مسلمان عورت کا جذبہ ہے. اور پھر بیٹے کو تیار کرتی ہے، تلوار دیتی ہے، اور اس کے بعد اخیری دعا دے کر رخصت کرتی کہ جا بیٹا خدا تیرا حافظ. جب بیٹا باہر نکلتا ہے تو پھر آواز دیتی ہے بیٹا ذرا یہاں آئیے. بیٹا کیا سمجھا کہ ماں کو کچھ رحم آیا ہے، کچھ کہے گی بیٹا ذرا پیچھے پیچھے رہیے، بہت آگے اگر مت بڑھی ہو، جیتا واپس آئیے کہ مر مت جائیے. ماں تو کہے گی بھی تیری کہ اللہ پھر لا کے ملا رہے. تو بیٹا یہی سمجھا، وہ پھر پلٹ کر آیا،
نیچی نظر کیا ہے؟ بیٹا ایک آخری وصیت، بیٹا دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صفر بن جانا، اللہ کے رسول کے لیے اپنے سینے کو ڈھال بنا دینا، دشمنوں کی طرف سے جو وار آئے تیرے سینے پر جھیلنا، مگر خدا کے رسول پر کوئی وار نہ لگے۔ اور بیٹا جتنے بھی زخم ہو سینے پر کھانا، پیٹھ پر زخم کھانا نامرد کی اور بائلے کی علامت ہے۔ بیٹا پیٹھ پر زخم نہیں ہو، اگر مجھے خبر ملی کہ تو میدان جہاد میں شہید ہو گیا، مارا گیا، تو میں تیری لاش پر آؤں گی، کیونکہ بہت پہاڑ بات پیچھے ہی ہے، کوئی دور نہیں، تیری لاش پر آؤں گی، تیرا چھیلا منہ دیکھنے کو نہیں آؤں گی، بلکہ تیری پیٹھ تپاسنے آؤں گی۔ اور بیٹا اگر میں نے تیری پیٹھ پر ایک بھی زخم دیکھا تو تیری لاش کو لاتوں سے ٹھکراؤں گی اور تجھے دودھ نہیں معاف کروں گی، جا خدا۔ بتاؤ یہ جگر کوئی ماں بتا سکتی؟ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، وہ کہتی ماں تو دعا کر اللہ مجھے کامیاب۔ آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہ آرزو لے کے چلتے ہیں۔ ایک صحابی کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر آیا، انہوں نے اچھل کر سینے پر کھچ کر کے لے جائے، پار نکلا، خون کا فوارہ ہونے لگا، وہ جیسے گرے انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ دیکھا آپ نے کیا مطلب؟ میری لاٹری کھل گئی، میری مراد پوری ہو گئی، میری منت پوری ہو گئی، میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم رب کعبہ کی۔ اور ہم کہ وہ بھاگ رہے مری گی، اور وہ کیا کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میری مراد پوری ہو گئی کہ اللہ کے رسول پر میری جان قربان۔ یہ جذبات سے جب تو ایمان پھیلا، یہ مصیبتیں اٹھائیں، یہ تکلیفیں اٹھائیں، یہ قربانیں دیں، وہ خون رنگ لایا، وہ کھاد بنا، اس میں سے ایمان پروان چڑھا۔ صحابہ کرام اگر اس قدر جاگوداز نہ ہوتے تو کہاں ہم تم تک ایمان پہنچتا۔ آہ امت کے لیے اس نے مصیبت جھیلی، کس کے لیے ٹھوکریں کھائی، کس کے لیے سر پھڑوایا، کس کے لیے خون میں نہائے؟ ہمارے تمہارے لیے آرام سے بیٹھتے، راج پاٹ ملتا تھا، سونا چاندی ملتا تھا، خوبصورت لڑکیاں ملتی تھی، مگر فرمایا کہ نہیں، ایک ہاتھ میں ساری دنیا رکھ دو اور ایک ہاتھ میں ساری زیورات رکھ دو، میں تو یہ کہ کام اللہ کے نام کا سر بلند کر کے رہوں گا، یا کام من برایت یا جان سے تن برایت، یا اس پا یا اس پا، یہ عزم لے کر چلے، ہر مصیبت کو جھیلا۔ پاپی یادہ ہوئے راہی طرف دست و جبل، جب ہجرت کی رات ہے، اندھیری رات ہے، پہاڑ ہیں، کھڈے ہیں، کھائیے ہیں، اندھیرا ہے، اور نامانوس راستے سے گلی کچے سے بھاگنا پڑتا ہے، بھاگنے والے کو گر جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں۔ ایک صدیق اکبر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیوں؟ امت کے لیے۔ پاپی یادہ ہوئے راہی طرف دست و جبل، ساتھ فضال الہی کی جلو میں پلٹن، نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی پلٹن ہے، ایک فضل مولا عظم مولا، ثانی اثنین اذ ما فی الغار، لڑکڑاتے تھے قدم راہ میں چلتے چلتے، اور لفظ شیفا کہہ دیتی تھی غضب کی تھی تکل، گر گئے، صدیق نے کاندھے پر اٹھا لیا، حضور آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، تو صدیق آپ کو لے کر گرے، اندھیرا ہے، کیوں؟ آہ امت کے لیے اس نے مصیبت جھیلی۔ آنکھ بند کرتے مدینے پہنچ جاتے، جنت سے بڑا کھاتا اڑا کر لے جاتا، کیا ضرورت تھی؟ نہیں، امت کے لیے، تاکہ امت میں دین کے لیے ٹھوکریں کھانے والوں کے لیے تسلی بن جائے کہ ہم نے ٹھوکریں کھائی، ہم نے فاقے کھائے، ہم جنگل بیابان رکھ رہے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے ٹھوکریں کھائی، تسلی ہو جائے گی، ٹھنڈک بن جائے گی۔ اللہ کے دین کی راستے میں مار کھانے والوں کے لیے تسلی بن جائے کہ اللہ کے رسول کو لوگوں نے پتھر برسائے، اللہ کے رسول کو لوگوں نے دھکے دے کر کعبۃ اللہ میں سے نکالے تھے، ہم کو اگر مسجد میں دھکے دے کر نکالے تو اللہ کے رسول ادا دل کو اطمینان ہو جائے، ورنہ اللہ سب کر سکتا۔ امت کے لیے اس نے مصیبت جھیلی، جس کا مرکب ہوا رف رف کا خدائی توسن، کہاں تو رف رف پر جا رہے ہیں معراج کے اندر کہ جہاں جبرائیل بھی دم نہیں مار سکتے، اور کہاں مکی کی گھاٹیوں کے اندر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے؟ وہ عشق ہے، عاشقی تھی صبح کو بندے جا رہا بودن، اور دل بدستے جگر داغن حیران بودن، جان دے دی مگر نہیں چھوڑا، صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس لیلا مجنون کا قصہ ہمارے لیے بہت بڑے سبق کا بنا دیا، اور کئی اس پر سے ولایت پر پہنچ گئے اسی واقعے کو پڑھ کر اور اس کی عبرتیں نکال کر۔ ایک اس سے انسان گندی باتیں سیکھے، سینے میں آپ دیکھو گے کیا اور مستی آئے گی، خراب بنو گے، لیکن دفتروں میں پڑھو گے اولیاء اللہ کے تو دین بن جائے، ایمان بن جائے۔ تو فرمایا کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد، اب تو باپ نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا، اب اس کے بعد ایک روز لیلا کا باپ
سے جا کر مجنون کے باپ نے کہا کہ یہ تو سمجھا کر تو رجسٹر ہو چکی ہے، اب تو محبت تو جائے گی نہیں، کہ بھائی فجیدہ تو ہو ہی گیا ہے، ساری دنیا میں شہرا ہو گیا لیلا کا تیری، میرے بیٹے کی وجہ سے دونوں کی شادی کرا دیں، جھگڑا ختم۔ یہ بھی مر رہا ہے اور اس کو بھی محبت ہے، مگر ماں باپ بیچ میں آڑے آتے تھے۔ لیلا کے باپ نے کہا کہ مجھے شادی کرانے میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ اتنے درجے کا عاشق ہے کہ یہ لیلا کا وصال برداشت نہیں کر سکے گا، میں پہلے مر جائے گا۔ یہ دیکھیے اس کی یہ چیز ہے۔ من شمع جاں گدازم تو صبح دل نوا دل کشائی، اور میں نے دیکھے موم بتی ہے نا وہ رات بھر جلتی، کیوں؟ صبح کی فراق میں کہ فجر کب ہو، فجر کب ہو، فجر کب ہو، تو جلتی ہے نا، آنسو بہاتی، موم بتی جلتے ٹپ 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 آنسو گرتے ہیں، وہ فجر کی فراق میں ساری رات جلتی، مگر جہاں فجر ہوئی کہ مر جاتی، پھو کر کے بجا دے گا خلاص۔ اس کی مثال دی ہے، من شمع جاں گدازم تو صبح دل کشائی، سوزم گرت نبیرم اور میرم جو رخ نمائی، جب تک تجھے نہیں دیکھی ہے فجر وہاں تک تمہیں جلتی رہتی ہوں، اور جہاں تو نے چہرہ نکالا میں مر جاتی ہوں، خلاص مجھے بجا دی جاتی ہے۔ تو یہ نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے اچھا ہے کہ رہنے دو جیسا ہے ویسے ہی۔ تو اس کی بھی سمجھ میں آ گیا، باپ رے میرا بیٹا آتے جائے مر جائے جب تو نہیں کرنا۔ لیکن ہوا یہی کہ لیلا پہلے مر گئی، یہ جنگل میں ہی تھا، اس کو لوگوں نے خبر نہیں کی، اس کو خبر دیں گے تو وہی فوراً مر جائے گا، مگر اس کو وہ تو دل لا بدل راہ باشد، جہاں ادھر میت ہوا لیلا کا، جنگل میں اس کا دل الٹنے لگا۔ یہ ہے خون سے خون کو اثر ہوتا ہے۔ اس نے بس اس کو پریشانی ہوئی، سیدھا اب آیا کہ کوئی مارے کے دھارے میں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا یہ آئے تو اس کو خبر مت بتائے تو اسی پر پٹکے کھا کھا کے مر جائے، خبر مت بتانا۔ تو ابھی آیا بستی میں، بھائی کیا ضرورت تجھے جا؟ نہیں اب نہیں، وہ گئی محبوب گئی، محبوب کا حکم کہ اوپر میں نے جنگل بسایا تھا، اب محبوب نہیں ہے، اب میرے لیے وہ قانون نہیں رہا، منسوخ ہو گیا، جیسے حکومت بدل گئی خلاص۔ تو اب آیا بہت پوچھتا ہے میری محبوب کا خبر بتاؤ، کسی نے نہیں بتایا، ساری خبروں کو سونگنا شروع کر دیا، اور لیلا کی خبر میں جب ناک لگائی تو دھاؤ سے پڑا، چیخ ماری اور پڑ گیا۔ یہ ہے عشق، اس کا نام ہے۔ مثال دی مارا نے کہ دیکھیں یہ چیز، جو چیز بندے نے زبان سے کہہ دی اس کو آخر تک نبھائے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں کیا اور کرتے ہیں کیا؟ اللہ والے اولیاء کرام دیکھیے رات دن اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں جب ہو جاتے تھے، پھر اللہ میاں بھی ان کی طرف نواز، اللہ کی پھر نوازشیں ہوتی ہیں، پھر خدا کی طرف سے دین ہوتا ہے، پھر ایسی ایسی باتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں کہ لوگ حیران رہے۔ وہ اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، اللہ کی جب سچی محبت ظاہر کر دو پھر خداوند قدوس کی عنایتیں اس قدر برستی ہیں ان کے اوپر۔ تو مقصد یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑی ایمان والوں کو ساری دنیا کی محبت سے بڑھ کر محبت اللہ، خدا کی محبت سے کوئی چیز بڑھ کر نہیں ہو، بشرطے کہ ہم صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور تو میں نے کہا یہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ اصل میں محبت کا مظاہرہ ہے کہ ہم بھی نہیں کھاتے، اللہ نہیں کھاتا ہم بھی نہیں کھاتے، اللہ نہیں پیتا ہم کو سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر ہم مال لٹائیں گے، زکات نکالتے ہیں، جیسے عاشق سب نکال کے بکھیر دیتا ہے، زلیخا یوسف کے نام پر بکھیر دیتی تھی، اور پھر جب نہیں رہا جاتا تو آخر میں پھر محبوب کے گھر کی طرف جاتا ہے، اس کے چکر لگاتا ہے۔ پھر یہ جب ختم ہوگا تو سیدھے بیت اللہ کا رخ کریں گے، چلو حج کے لیے۔ حج بھی عاشقانہ معاہدہ ہے، دیکھو بجا کر چکر لگا رہے ہیں، اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، ادھر سے نظر آ جائے، ادھر سے جلوہ دکھے، یہاں سے جلوہ دکھے، اوپر سے چڑھو نیچے سے اترو، یہ دیکھیں کس کا رکھا ہے کچھ نہیں مگر بتاؤ دکھاوا کرو، کبھی گھر کے چکر لگاؤ، ساتھ ساتھ چکر لگا رہا ہے، کبھی دوڑ رہا ہے، کبھی ٹھہر رہا ہے، اور کبھی اس کے در و دیوار کو چوم رہا ہے، بوسہ لے رہا ہے، تقبیل کر رہا ہے جرا اس میں، بس وہی امر الدیار دیار زیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے بس۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے پاس آئے اور تقبیل کا موقع آیا بوسہ دینے کا، ایمان دیکھی، غیرت دیکھی، حالانکہ اسلام لانے سے پہلے کتنے زیادہ ایمان کے خلاف، جو ایمان لائے اس کے چمڑے پھاڑ دیتے، موزہ لٹکا دیتے، مار دیتے، اپنی بہن کو اتنا مارا ایمان لانے پر کہ خون آلود کر دی، اتنا زیادہ ان کو غصہ، اور تلوار لے کر نکلے تھے حضور کے سر کاٹنے کے لیے، مگر جب ایمان لے آئے دیکھے غیرت ایمان ہی دیکھی، شرک سے کتنی نفرت ہو چکی۔ جب حجر اسود کے پاس آئے، تقبیل کا وقت آیا تو جھکتے ہوئے پھر یوں ہو گئے، عقل میں آ گئے، جھکنا اللہ کے سامنے، پتھر کے سامنے، دیکھ ایمان کی غیرت دیکھی، وہ جھکنا پڑتا ہے نا، حجر اسود بہت سارے بغیر جھکتے نہیں ہوگا، تو حضرت عمر جو جھکنے گئے تو ایمان کی اینٹ آئی، یوں کر کے کھڑے ہو، اور اس کے بعد فرمایا ایھا الحجر
انی لعلم انک حجر، اے پتھر، وہ حجر اسود لیکن ہے تو پتھر یا نہ ہے، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر، تو کوئی دیو نہیں ہے، کوئی دیوتا نہیں ہے، کوئی اوتار نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، تو پتھر، لا تنفع ولا تضر، تیرے ہاتھ میں کوئی نفع نہیں، تیرے ہاتھ میں کوئی نقصان نہیں۔ یہ دیکھیں بت پرستی سے بالکل الگ کر دیا۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، مگر کیا کروں، اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیری تقبیل کی ہے، اگر اللہ کے رسول کو میں نے نہ دیکھا ہوتا تیری تقبیل کرتے ہوئے تو کبھی تیری تقبیل نہ کرتا۔ یہ ایمان کی غیرت ہے، کچھ منہ نہیں پھرانا ہے اسلامی آ کر، پھر باقاعدہ تقبیل کی مگر ظاہر کر دیا بت پرستی اور حجر اسود کی بوسے کا فرق بتلا دیا۔ بہت سے لوگ پوچھواتے ہیں کہ وہ بتوں کو پوچھتے ہیں، وہاں جا کر اس کو پوچھتے ہیں، اس کو مجھے دیتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کی اینٹ ہے کسی کے پاس ایسی چیز؟ یہ پتھر تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، جنت سے لے کر آئے تھے اور یہاں اس کو لگایا، تو اللہ کے گھر کی اینٹ ہے، اس لیے اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، نہ کہ وہ کوئی ہوتا ہے کوئی نفع اور ضرر اس کے ہاتھ میں نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ بہرحال یہ غیرت ایمانی، تو چکر لگاتے ہیں، پھر صفا پر چڑھتے ہیں، مروا پر چڑھتے ہیں، ادھر اترتے ہیں، ایک عاشقانہ مظاہرہ کرنا ہے، اور زبان پر جیسے وہ لیلا لیلا سب لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ارے پوچھو، کوئی سامنے سے آئے تو زور سے سو، کہیں چڑھو تو کہیں اترو تو، چڑھان پہ چڑھو تو لبیک اللہم لبیک، سامنے سے کوئی حاجی کافر میں تو لبیک اللہم لبیک، بس گنجا دو کیا چیز وہ عاشقانہ مظاہرہ۔ پھر جب دیکھا کہ محبوب کچھ پتہ نہیں چلا، سب گشت لگائے، اوپر چڑھے نیچے اترے، طواف لگائے، مگر جلوہ نہیں دکھا، اب باہر نکل گئے، تو کہیں باہر سیر کرنے گئے ہوں گے باغ باغیچوں میں، چلو محبوبہ کو وہاں تلاش کریں، دریا کنارے پر جائیں، جاتے ہیں رویوار کو دریا کنارے پر، کیا کرنے، مستی کرنے، ہولی کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، چلو اچھا ہے، اللہ کے مظاہر سے فائدہ اٹھاؤ، مگر مستی کرنے کے لیے نہیں۔ مسلمان کا جانا اور کافر کا جانا بالکل فرق ہونا چاہیے۔ وہ دوسرے جاتے ویسے ہم بھی گئے تو کیا فرق رہا؟ حضور پوچھیں گے گردن پکڑ کر کہ تو نے میرا امتی ہو کر مجھے لاج لگوائی، دوسری دنیا جس طرح کرتی وہی انداز، وہی طریقے، وہی معیشت تو نے اختیار کی، انہیں کی نقل تو نے اتاری، میری نقل نہیں سوچی، کیا جواب دو؟ پوچھیں گے میدان محشر میں، ہر چیز میں پوچھانے والی۔ میں تیرا پیشہ بن کر آیا، تو میرا کلمہ پڑھتا تھا، کیوں ان کی تقلید کرتا تھا، ان کی طرف پر کیوں چلتا؟ جاؤ قدرت کے مناظر دیکھنے کے لیے، مگر ایسے جاؤ کہ عبادت بن کے لاؤ۔ دریا پر گئے تفریح کرنے کے لیے اور سارا وقت گھنٹہ 2 گھنٹہ عبادت میں لکھا جائے، ایسا کر کے آؤ، کیا ہوگا؟ ایسا کرو کہ جاؤ اور ایسی جگہ پر جاؤ کہ جہاں وہ ننگی عورتیں نظر نہ آئیں، نہ بولے گا ہو جاؤ، وہ سب جم کر وہاں ہم جا کے وہیں مزہ آنے والا ہے، دوسری کا نہیں آنے والا ہے۔ دریا دریا ہے بہت دور تک۔ ایک تو یہ اس سے احتیاط کرو کہ اس قسم کے برہنہ لوگوں پر نظر نہ پڑے۔ پھر بیٹھو، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ، دریا کو تو بار بار اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، دریا کا مظاہرہ دیکھو، میری قدرت کے نشان دیکھو، کیا موجے، موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ترى الفلك فيها مواخر، چیرتے ہوئے جہازات چلے جا رہے ہیں اور موجیں پہاڑ کی طرح اٹھتی ہیں کل جبال۔ بیٹھو اور کیا کرو، دیکھو موجیں گنو، موجیں یعنی عبادت لے کر آ جاؤ، موج کو گنو، تسبیح لے جاؤ یا کوئی دانے لے لو ہاتھ میں، اور جیسی موجیں آتی ہیں نا دریا کے اندر، وہی دیکھتے ہیں مزہ آتا ہے۔ تو موج جیسے آوے ایسی ایک موج کو پہلی ایک نمبر ایک تسبیح کا دانا، اور اس ایک موج کو اوپر ایک کر کے کہو اللہ اکبر، تکبیر کہو، پھر دوسری موج 2 پر اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو آدمی دریا پر بیٹھ کر 40 موجوں کو گن کر 40 دفعہ اللہ اکبر کہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ترسیل الجواہر کے اندر اس کو مکفرات ذنوب میں بہت سی چیزیں مکفرات ذنوب میں سے یہ چیز گنائی کہ دریا کنارے پر بیٹھ کر موجیں گنو 40 اور ہر موج پر اللہ اکبر کہو، تو تمہارے جتنے گناہ ہیں سب کھل جائیں، ان سے پاک صاف ہو گیا ہو جائے گی۔ تو دریا کی سیر ہوئی، عبادت کی عبادت لے کر آئے، گناہ کرا کر آئے، اور ہم جاتے ہیں تو اور گناہ بھر کے آتے ہیں، آنکھوں میں، کانوں میں، زبانوں میں، اور وہاں آپس میں دوست برادر جیسی ویسی مستی مذاق اور بکواس اور بری باتیں، ایک گٹھڑا مان کر لائے، گناہ ہوگا۔ اور یہ کیا ہے، گٹھڑا لے کر گئے تھے، چھوڑ کر آئے، بہت گناہ تھے، سب وہ کھگیرا گئے، کیونکہ 40 موجیں ہم نے گن لی اور ہر موج پر اللہ کی تکبیر ہے۔ کتنا آسان ہے، ہمارے تفریح میں بھی ثواب رکھا ہے۔ شریعت مطہرہ پر عمل کر کے تو دیکھو، ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ثواب رکھا ہے۔ بیوی سے ملنے کا طریقہ بتلایا ہے، رسول اللہ کے طریقے پر ملو، سارا وقت تمہارا عبادت میں لکھا جاتا ہے، سارا وقت۔ کوئی دنیا بتا سکتی ہے؟
یعنی حد ہو گئی، استنجا کرنے جاؤ 15-20 منٹ، یہ سارا وقت تمہارا عبادت میں لکھا جائے، مگر کب جب سنت رسول پر جائے. یہ داخل ہونے سے پہلے پڑھا اللہ میں نعوذ بک من الخبث والخبائث، 10 نیکی چڑھ گئی. میں پاخانہ کرنے گیا، نیکی لینے گیا، اور پھر اندر داخل ہوتے وقت پہلے ڈھابا پاؤں رکھ، 10 نیکی دوسری چڑھ گئی. لے کیا ملا؟ یہاں دو پھاوڑ میں نہیں، ڈھابا پاؤں پہلے رکھ. اور پھر اندر جب بیٹھے تو ایسا بیٹھ کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ پیٹھ ہو نہ منہ. ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا. ہم بناتی ایسی ہیں لیکن بعض جگہ ایسا خیال نہیں رکھتے، اپنا وہ پلان دیکھتے کہ پلان میں کیسی فٹ آتی ہے تو یہی بنا دی، چاہے کعبہ کی طرف منہ ہو جائے کچھ نہیں. ایسی طریقے سے بیٹھو، ایسی بناؤ کہ جس سے کعبے کی طرف منہ بھی نہ ہو، کعبے کی طرف پیٹ بھی نہ ہو. 10 نیکی وہ مل گئی. اور پھر دروازہ تھا کر کے بند کیا، 10 نیکی چلی، کیونکہ پردے کا حکم کیا حضور نے فرمایا کہ فلتفل یستتر، ستھرا کرو، پردہ کرو، کھلی جگہ میں مت بیٹھ جاؤ. تو اس لیے جب ہم نے دروازے میں کھینچا اندر داخل ہو کر 10 نیکی اس کی چڑھی، کیونکہ پردہ کیا نہیں کھینچتے نہیں بند کرتے تو پردہ نہیں ہوتا، اگر جب اپنے گھر والوں سے صحیح. تو یعنی کتنی قدم قدم پر نیکی ہے. اور جب استنجا لیا تو 10 نیکی اور چڑھی، باقی لی. اور پھر جب نکلے تو پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالا، 10 نیکی اور چڑھی. دفتر بڑھا گیا، پہلے سیدھا پاؤں نکالا پھر اوندا پاؤں نکالا، یعنی کہ جو پھاوٹ میں آ گیا. اور باہر نکل کے کہا الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وابقى علی ما ینفعنی. ایک دعا یہ بھی حضور کی، اور ایک دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. اللہ نے جو ایک اذیت تھی، ایک نجاست تھی پیٹ میں جس کی وجہ سے پریشانی تھی، کیونکہ انسان کو اگر حاجت ہو اور نہ موقع ملے تو کتنی پریشانی ہوتی، کوئی کام سمجھ نہیں پڑے. کوئی اذیت کی چیز اللہ نے آسانی سے نکال دی اور مجھے عافیت ہو گئی، اطمینان ہو گیا، طبیعت اونچی نیچی. اور ایک دعا یہ تھی حضور یہ بھی پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وابقى علی ما ینفعنی. اللہ کا شکر ہے کہ جو ایذا دینے والا تھا وہ نکال دیا، اور جو فائدہ دینے والا وہ باقی کسر نکل پڑتا تو ہونا نکل پڑتا سے نکل پڑتی تو اور مصیبت ہو جاتی. جو رہنا تھا ناپائدے کا تھا وہ رہنے دیا، سب ساتھ تھا اور کچرا نکال دیا. تیرا شکر، تیرا احسان. کیا دعا اللہ کا. اب یہ 10 نیکی اور چل گئی. تو میں نے کہا کہ استنجا کیا گئے 70 نیکی لے کر آ گئے. یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ادا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرو اور مالا مال ہو. اور بزرگان دین اولیاء کرام نے یہی کیا ہے. پھر اللہ کے دین ان پر چلتے ہیں، پھر وہ جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے، جس چیز کی تمنا کریں. بشرطے کے اخلاص، ہر چیز کے اندر اخلاص، تھوڑا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ. اور نیت کا اتنا بڑا دخل ہے کہ کبھی غلط نیت بھی اثر کر جاتی ہے. دیکھیے ایک گاؤں کے اندر کچھ ڈاکو لوگ آئے. اب وہ ان کو جانا تھا دوسری طرف، راستے میں ایک بستی پڑی. اب یہاں ان کو ٹھہرنا ہے، یہاں ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے، یہاں کچھ مال نہیں ہے تو سیدھے سادھے بیچارے لوگ آگے مالدار بستی ہوا ڈاکہ ڈالنا ہے. اس لیے وہ لوگ کو اب یہ یہاں قیام کرنا ہے اور رات کو ایسے جا کر ڈاکہ ڈالنا ہے اور دن یہاں ٹھہرنا ہے. ابھی دن دھاڑے جا کے معلوم ہو جائے پکڑے جائیں. تو انہوں نے کہا یہ بستی میں اپنے کو ٹھہرنا ہے، مگر یہ لوگ کیسے ٹھہرنے دیں گے؟ ہمارے ساتھ تو کوڑاڑیاں ہیں اور داڑیاں ہیں اور ہتھیار ہیں. تو کہیں گے یہ کون تو آئے، جاؤ یہاں سے نکلو. اس سب نے بیٹھ کر پہلے گاؤں کے باہر میٹنگ کی اور کہا کہ دیکھو گاؤں والے فوراً پہنچے، تم کون ہو بھائی، میں کو آتے ہو ہمارے گاؤں میں، کیونکہ اپنے ساتھ ہتھیار ہے. تو کہنے کا ہم مجاہدین ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں. بس پھر کیا ہے، اس میں جہاد کے لیے لوگ جاتے تھے جیسے آج تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. ہم تو مجاہد ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، وہ کافر بستی ہے اس کو پر حملہ کرنا ہے. تو گاؤں والے قربان ہو جائیں گے. تو پکے سینے سادے مسلمان ہو مجاہد ہمارے گھر پر ہو، آئیے آئیے، ہر ایک لڑیں گے، ہو کہ میرے مہمان، ہو کہ میرے مہمان، اپنے مزہ ہو جائے گی. یہ تو یوں کوئی ٹکرے نہیں تھے واقعی میں. وہاں گھر پہ ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. یہ قدم ہماری ہیں کہاں، آئیے آئیے، سارے گاؤں میں کھڑے ہوئے مجاہد آئے مجاہد آئے. اور تو اور دیکھ لے چلی کا مجاہدوں کی شکل دیکھ لو بھائی، اللہ کے راستے میں جان دینے والے. ان کا دیدار بھی نظر کا سبب بن جائے. گھوم مچ گئی، کھانے اور پینے اور خوب دعوتیں چلی، خوب اچھی طرح دعوتیں کھا رہے ہیں. اور رات کو یہاں سے 2 بجے جا کر وہاں ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. اب شام کا جہاں کھانا تھا وہ کھانا کھا رہے ہیں دعوت میں، اور لوگ ان کو بس کیا سمجھتے ہیں کہ جنت آ گئی. جب کھانا کھا کے ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو بوڑھی عورت آئی لوٹا اور چلمچی لے کر ہاتھ دھلانے کے لیے آتے ہیں بڑھیا بیچاری. اور وہ گھر والے سے کہا جنہوں نے دعوت کی کہ بھائی ہاتھ میں دھلاؤں گی، مجاہدوں کے ہاتھ میں دھلاؤں. تو انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، وہ مادرزاد اندھی ہے اور جوان، بہت خوبصورت چھوکری ہے اور جوان ہو گئی ہے، مگر اندھی ہے کوئی نہیں لے جاتا. میں بڈھی کہاں تک جیوں گی، میری بیٹی کا کیا حال ہوگا؟
اس لیے میں یہ سنت کی جب مجاہد ہے یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ان کی ہاتھ دھلائی کے پانی سے میں اس کو نہلاؤں گی اور اس کی آنکھوں کو لگاؤں گی کہ میری بیٹی کی آنکھیں اچھی ہیں، اس کی نیت دیکھیں، اس کی نیت یہ ہے۔ انہوں نے بہت اچھا بھائی چلو تو ہاتھ دھلا، اس نے ہاتھ دھلائے سب کے اور وہ پانی لے گئی اور وہ پانی لے جا کر اس نے اپنی بیٹی کو نہلایا، آنکھوں کو لگایا، برابر بینا ہو گئی، اچھی ہو گئی۔ نیت کس کی؟ بوڑھی کی، ان کی نیت نہیں، بڈھی کی نیت کام آ گئی۔ تو یہ میں نے کہا کبھی غلط چیز میں بھی اچھی نیت ہو تو کہاں اثر کر جائے۔ اس نے تو مجاہد سمجھا نے، اللہ والے سمجھا، یہ سمجھ کر وہ تبرک لائی اور کیا، اس کا کام بن گیا، اچھی ہو گئی۔ اور گاؤں میں شوہرا مچ گیا کہ دی اچھی ہو گئی، پھر تو لوگ ان کی رات بھی لے جانے لگے، ان کے پاؤں کی رات بھی لے لو۔ خیر بڑی عزت کے ساتھ لوگوں نے روتے روتے ان کو رخصت کیا کہ تم جہاد سے واپس آؤ تو ہمارے یہاں آنا۔ بہت اچھا گئے، اور رات کے 2 اور 3 بجے ہلہ مارا وہاں سے، مار کہیں لاشیں مار دی اور کہیں کاٹے اور ڈاکہ ڈالا اور لوٹ گئے۔ فجر میں یہ خبر آئی کہ آج فلانے گاؤں پر ڈاکہ پڑا ہے، وہاں تو مجاہد گئے تھے، وہ تو مجاہد ہم لوگ نہیں، ڈاکہ پڑا ہے، مار ڈالے لوگوں کو، سب لوٹ گئے، یہ کیسی بات؟ ہاں وہ پکڑے گئے، چلو پھر دیکھ جا کے دیکھا تو وہی سب ہے، وہ بڑے مجاہدین، وہ سب پکے ڈاکو کم بخت، اور ڈاکہ ڈالا اور بیچاری عورتوں کو مار ڈالے، بچوں کو مار ڈالے اور سب توڑ تاڑ کے لے لیا، پکڑے گئے۔ سب تعجب کرنے لگے کہ یا اللہ یہ اتنے نیک لوگ ایسا کام کیا۔ بہرحال وہ چیز دیکھیے کہ تھے خراب لوگ، ڈاکو سب کچھ، مگر وہ بڈھی کی نیت کام کر گئی۔ اس نے جو نیت کی تھی اللہ نے اس کو اپنی نیت میں کامیاب کر دیا۔ ایک اور نیت پر واقعہ سناؤ پھر انشاءاللہ رات کو۔ ایک چند نوجوان تھے، ان کو کبھی کبھی مستی آتی مذاق کرنے کی، تو چند نوجوانوں نے کہا تھا کہ آج اپنے امام صاحب کو بنا میں رہا۔ امام صاحب بہت واحد میں اپنی خبر لیتے ہیں، یہ ہے وہ، ان کو بھی اپنے بھی بنا۔ تو کیا کیا، ایک جھوٹا موٹا جنازہ بنایا ادھر کے محلے میں۔ ایک چھوکرے کو کہا اپنے جوانی کو تو مردار بن جا، تجھے کفن مفن پہنائیں گے، تیرا جنازہ باقاعدہ تیار کریں گے، اور پھر امام صاحب کو بلانے جائیں گے، امام صاحب ہمارے میت ہوا ہے جنازہ پڑھانے چلو، امام صاحب آئیں گے۔ ایسے ہی کیا، ایک چھوکرے کو جنازے میں سلایا اور اس کو کہا کیا کہ جب امام صاحب پہلی تکبیر کیا نا اللہ اکبر، چیخ پاڑ کر کھڑا ہو جائے گا جنازے کا، ہم سب بھی پھر ہیبت کھا جائیں گے، ڈر جائیں گے، مزہ آئے گا، وہ ہنسی گے۔ حقیقت میں ایسا ہو تو انسان ڈر جائے انسان، میت اب جس کو میت سمجھے وہ کھڑا ہو جائے تو کیا، باپ بھی بھاگے بیٹا بھی بھاگ، کم وقت نے ایسا کیا امام صاحب ذرا جنازہ پڑھانے بھول جا رہے۔ تو ویسے ہی ہوا، یہ لوگ آئے اور امام صاحب کو بتا گئے، امام صاحب بیچارے سچے سمجھے، ہوتا ہے رات دن محلے میں میت ہوتی ہے، لوگ بجا آ جاتے ہیں، چلو ہمارے محلے میں میت ہوا، آپ نماز بہت اچھے پہ چلو آئے، اور وہاں جنازہ رکھا لا کر سب کندھے کو اٹھا کے لائے، باقاعدہ سے لاتے اور وہاں رکھا، امام صاحب آئیے نماز پڑھائیے۔ امام صاحب بھی پہنچے رہے، امام صاحب نے کھڑے ہو گئے، کہا کیا بھائی کیا پڑھاؤں؟ کہ جنازہ پڑھاؤ، اچھا چلو کھڑے ہو جاؤ، 3 سب بناؤ۔ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، وہ نہیں اٹھا، وہ جوانی اونچی اونچی ہو کے دیکھتی کہ کھڑا نہیں ہو رہا۔ امام صاحب دوسری اللہ اکبر، نہیں اٹھا۔ اب وہ اسے نیچے کیا ہوا، سو گیا؟ کہا تھا کھڑا ہو جائیے تو نماز پوری ہوئی، پھر کیا مزہ آئے گا، ابھی کھڑا ہو جاؤ تو مزہ آئے گا، ڈرامہ ہوئے۔ 4 تک بھی پوری ہوئی، نہیں اٹھا۔ وہ تو سب امام صاحب نے سلام پھیرا، اب آ کر وہ کرتے میں اٹھا کیوں نہیں، دیکھا تو لمبا ہو گیا، خلاص مر گیا، حقیقت میں مر گیا، مذاق کرنے گئے، مگر ان کا جنازہ پڑھا دیا، جنازہ پڑھا دیا، نہیں تھا جب بھی جنازہ بن گیا۔ اللہ والے کے منہ سے نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ وہ کھانے پکانے کے لیے چاول ڈال، یہ وہ ہڈیا میں ڈال دیا اور یوں اینٹ پر رکھ دیا، آج بات کچھ نہیں، بس اینٹ پر بیٹھ گئے، پک جا پک جا پک جا، پک گئے، تیار تھی بڑا گفت اللہ بوبت درجاز حلقوں میں عبداللہ بوبت، اللہ کی طرف سے ہر چیز من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے ہو جاؤ، خدا کی سچی محبت اور اطاعت کر دکھاؤ، پھر ہر چیز تمہاری جو کہو گے وہ ہو جائے، جو منہ سے نکلے گا وہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی قدرت۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں یہ محبت کا سبق دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ہم جھوٹے ثابت ہوں کہ رمضان گئی اور تو کون ہے میں کون، نہیں، بلکہ کچھ سمجھنا چاہیے کہ رمضان میں ہم کو کیا سبق پڑھایا ہے، یہ تراویح نے اور یہ نمازوں نے اور یہ روزوں نے ہمارے اندر کیا چیز پیدا کی، لاؤ اس کو ہم سنبھالیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت بیکار جائے۔ ہم نے 30 دن روزے رکھے، تراویح پڑھی، کتنی محنتیں کی، کچھ کام لگے، یہ بھی نہیں کہ ایک دم فرشتے بن جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہماری طبیعت میں فرق آنا چاہیے، اگلی جو عادتیں تھیں ہم کو چھوڑنا چاہیے، اس کو کمی کرنا چاہیے، انسان کوشش کرے، من جد وجدہ، ہمت کرے، عزم کرے، اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی انشاءاللہ تعالی۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرما، الہ العالمین۔
اس رمضان کی مبارک دن کی برکت سے اللہ اس مسلمانوں کے مجمع میں مقبولیت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. اے غفور رحیم ہم بہت گنہگار خطا کار ہیں, تو اپنا فضل و کرم فرما. اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے حقیقت میں تقوی کا باعث بنا دے, ہمارے تمام گناہوں سے پاک کر دے, اور آئندہ ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما. رمضان میں ہم نے رمضان کی بے حرمتیں جو کی ہو وہ درگزر فرما. اے اللہ ہم نے روزے رکھ کر جو کچھ روزے کے خلاف کیا ہو تو معاف فرما, اور ہمارے روزے قبول کر دے. تیرے نیک اور سچے بندوں کو جو روزوں کو بھاؤ تو چکانے والا ہے, اے اللہ ہم کو بھی وہی بھاؤ دلانا. اے غفور رحیم ہم کو معروم مت کرنا. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول کر لے. اے اللہ العالمین ہمارے گھریلو تمام مشکلات کو دور کر دے. میاں بیوی میں جو نا اتفاقیاں ہوں, باپ بیٹوں میں, ماں باپ میں, اولاد میں, پڑوسیوں میں, ساتھیوں میں جو کچھ ہو ان سب کو دور کر دے, سب کے دل صاف کر دے, اور ہماری مشکلات کو دور کر دے, ہمارے دلوں میں سچی محبت پیدا کرا دے. اے اللہ جو خراب لائن پر ہے ان کو صحیح لائن پر لے آ. اے اللہ العالمین تیرے اللہ والوں کی دعائیں اس مبارک راتوں میں ہمارے حق میں قبول فرما لے. اے اللہ دنیا میں دعائیں ہوتی ہیں, اللہ والے دعا کرتے ہیں, کعبۃ اللہ میں دعائیں ہوتی ہیں, خانقاہوں میں دعا ہوتی ہے. اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما, اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ اس ملک کے اندر ہمیں ایمانی شان اور ایمانی عظمت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک کے اندر ہم نے تیری مساجد, تیرے بہترین تیرے مکانات بنائے ہیں. اے غفور رحیم ان تیری مساجد کی حفاظت فرما, اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے تو ہماری حفاظت فرما. اے العالمین ہمارے لیے برا سوچنے والوں کی تمام تدبیروں کو پلٹ دے. اے اللہ تو حالات کا بدلنے والا ہے. اللہم یا محول الاحوال, تو برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دیتا ہے. حول احوالنا الی احسن الاحوال, ہمارے اس ملک کے حالات کو بھی اچھے حالات میں بدل دے. یا کبیر یا متعال, تو بہت بڑا کبریائی والا ہے, تو بہت بڑی عظمتوں والا ہے. تو اگر حفاظت کرنا چاہے تو کوئی نہیں اکھاڑ سکتا, اور تو جس کو اکھاڑنا چاہے کوئی نہیں بسا سکتا. اے اللہ جو ہمارے لیے بری نیتیں کرتے ہیں انہیں کو تو اکھاڑ دے. اے العالمین ہمارے لیے ہر قسم کی حفاظت سامان کر دے. اے اللہ حالات ایسے بدل دے, تو دلوں کا بدلنے والا ہے, تو نیتوں کا بدلنے والا ہے, اور تو ہر قسم کی حالات کا بدلنے والا ہے. اے العالمین ہماری اولاد کو نیک بنا. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے, ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت بھی دے. اے اللہ جیسا تو نے دنیا میں ہمیں خوشحال بنایا ہے ایسے آخرت میں بھی ہم کو خوشحال بنائی ہو. اے العالمین ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت نازل فرما. آج کی مجلس اور واعظ کے ثواب میں ان کو بھی شامل فرما لے. اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. ہمارے ماں باپ کو بہترین اجر عطا فرما جنہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی, اور اللہ العالمین یہاں ہمارے راستے کھولے. اے اللہ ان کی قبروں کو رحمت سے بھر دے. اے العالمین اس مجلس کے اندر ہی تیرے بندے اپنے بھیک کا ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے ہیں. اللہ ان کی مراد کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ ہمیں ہر مشکل آسان کر دے. اے غفور رحیم دین ایمان کی سلامتی عطا فرما, ایمان کی قدر و قیمت ہمیں عطا فرما, اور ایمان کی عظمت ہمارے دل میں ڈال دے, تاکہ بے ایمانی کا کام ہم سے نہ ہو. اور ہمارے جن بھائیوں کو شراب کی, کباب کی, جگار کی, سکاو کی اس بری عادتیں ہیں ان کو چھڑا دے, ان کے دلوں میں تیرا خوف ڈال دے, اور جو کچھ ہمارے بھائیوں نے آج تک کیا ہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. تو بہت بڑا غفور رحیم ہے, تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ ہم کو صحیح اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے العالمین ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما, اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرما. الہ العالمین ہماری دعا کو قبول فرما. اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.